بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لاک ڈاؤن ملاقات کے 21 سیشن جو ہے اس میں ہماری بھاوج خاندان کی سب سے بڑی، میں کہوں گا پاکستان میں جو ہے، جو ہمارے کزنز تھے، ان کی جب شادی ہوئی تو زینب بھابی، زینب انصاری جو ہے وہ ہمارے ساتھ لاک ڈاؤن ملاقات میں ہے۔ زینب بھابی، ہم آپ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن ملاقات کے 21 سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ندیم، آپ نے یاد کیا، بلایا، بڑا اچھا لگ رہا ہے جی۔ بس آپ سے بات تو پہلے شروع کے اس میں ہوئی تھی، لیکن آپ کی ایک کزن بھابی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، جی جی اور آپ اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ایک اس میں تھی، ہاں، مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب تھی میں۔ ہاں جی جی جی، بہت جی زیادہ کلوز بھی تھیں آپ ان کے ساتھ۔ جی تو بہت اللہ زیادہ۔ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین اور آمین۔ آپ کی والدہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ زینب بھابی، بس جیسے آپ نے کچھ پروگرامز اپنی مصروفیت میں سے جو ہے وقت نکال کے تھوڑے بہت، جیسے آپ نے بتایا کہ سنے، تو یہ مینلی جو ہے میرے ذہن میں جون میں جو آیا تھا کہ جس طرح لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو اسی لیے نام بھی اس کو میں نے لاک ڈاؤن ملاقات دیا، کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی ملاقاتیں یا سوشل ساری گیدرنگز اور سارا ملنا جلنا بہت ہی سختی کے ساتھ ختم ہوا تھا۔ بالکل تو ایک سائیکولوجیکل لوگ جو ہے وہ پریشان تھے، اور خاص طور پہ بزرگ جو تھے ہمارے، جن کو ہم پروٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی قسم کی کوئی بیماری اور کسی تکلیف میں نہ ایکسپوجر مبتلا نہ ہو۔ ہو، تو بالکل کوئی ایکسپوجر جی نہ ہو۔ بالکل بالکل، تو وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کا کہ نہ ان سے کوئی ملنے جا رہا ہے، اور وہ بہت کم خود سے تو جاتے تھے اب جو ہے اس عمر کے حصے میں، لیکن کوئی ملنے بھی نہیں جا رہا تھا۔ صحیح تو بات ہے۔ میں ہوا کہ میں اس طرح کی یہ ملاقات کروں، اور اس سے ایک تو یہ کہ وہ سب انوالو بھی ہوں گے لوگ، اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو رہی ہوگی، لائیو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب سے مل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑا سا ایک یہ اس کو ایجوکیشن اس طرح سے کہہ لیں کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے، ہمارے بعد کے جو بچے ہیں اور اب ان کے بچے ہیں، تو وہ خاندان کے بارے میں، خاندان کی کیا اقدار ہماری تھی، کس طریقے سے رہن سہن تھا، اور بزرگوں کے ساتھ کس طرح سے رہا جاتا تھا، اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے شفقت برتی جاتی تھی، تو وہ سب باتیں جو ہے وہ ہم سنے لوگوں سے، اور ایک یہ سب چیزیں ایک قسم کی جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بھی بن کے ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا، کہ ہمارے خاندان کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کبھی بھی کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو آج صحیح۔ آپ کے ساتھ بھی ہم اس میں اسی پیٹرن پہ میں چاہوں گا کہ آپ جہاں سے بھی آپ کو اپنے بچپن سے، لڑکپن سے اپنی یادیں ہیں، اور گھر کا ماحول اور والدین اور بہن بھائی اور عزیز و اقارب، اور اس کے بعد پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی، شادی، پریکٹیکل لائف، تو ہمیں وہ ساری چیزیں آپ اپنی شیئر کریں۔ ندیم، میری جو فیملی ہے، میرے والدین حیدرآباد دکن سے تعلق ہے ان کا۔ جی پاکستان آ گئے تھے، والد میرے علی گڑھ میں پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے، ان کی شادی ہوئی، ممی آ گئیں پاکستان۔ اور ہمارے یہاں مطلب ہم فوراً ہی، پہلے میری بہن پیدا ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد میں پیدا ہو گئی، تو بہت ہی ینگ تھے دونوں میرے ماں باپ، ڈیڈی میرے نیوی میں تھے۔ اور یہاں پہ بڑی مشکل سے، جب حیدرآباد میں تو ان کے کافی اچھے حالات تھے، بہت اچھی طرح ان کے بڑے گھر وغیرہ۔ یہاں آ کر چونکہ میرے والد اکیلے آئے تھے پاکستان، جی تو انہوں نے نہ کسی زمین پہ قبضہ کیا، نہ کسی گھر پہ قبضہ کیا، ایک چھوٹے سے میرے خیال سے 1 یا 2 کمرے کے گھر میں رہتے تھے۔ تو وہ تو خیر ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، سنتے ہی ہیں خالی۔ اور میری والدہ جو کہ عیش و عشرت میں پلی ہوئی، ناز و نعیم میں پلی ہوئی، وہ جب یہاں آئیں تو انہوں نے ایڈجسٹ کیا اپنے آپ کو، بھائی جیسے جو شوہر جس طرح رکھی۔ اور میرے والد کا بھی ہے، میری دادی بہت اپسیٹ ہوتی تھی کہ اتنا بڑا گھر چھوڑ کے وہاں پہ جا کر بیٹھ گیا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب وہ آئے، پھر یہ میری والدہ نے اس وقت جب انڈیا سے وہ آئے تھے شادی کے جی بعد، تو میری والدہ وہاں سے سینے کیمبرج کر کے آئی تھی اچھا انڈیا سے۔ تو یہاں آ کر جب مطلب ایک کے بعد ایک ہم 3 پیدا ہو گئے، پہلے میری بہن، پھر میں، پھر میرا 2 سال بعد میرا بھائی۔ تو اس میری ماں نے کہا کہ بھائی میں تو کچھ پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں نے تو صرف سینئر کیمبرج کیا ہے، مجھے کرنا ہے۔ تو میرے والد نے بڑا انکریج کیا،
انہوں نے کہا نہیں تم ضرور جاؤ, تو انہوں نے نیشنل کالج میں ایڈمیشن لیا. اچھا. اپنا وہاں سے انہوں نے اپنا انٹر کیا, پھر وہاں سے انہوں نے, اس زمانے میں عادل صاحب ہوتے تھے, بڑے زبردست قسم کے, حسنین صاحب تھے, بڑے بڑے جو بہت بڑے ٹیچرز اس زمانے کے تھے. تو ممی نے ایڈمیشن لیا نیشنل کالج میں, وہاں سے انہوں نے انٹر کیا, وہاں سے انہوں نے اپنا گریجویشن کیا, اور مطلب اس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم کا جو ان کا شوق تھا کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھی, میری اتنی جلدی شادی کر دی, تو وہ انہوں نے اپنا پورا کیا. اور اس سے یہ رہا کہ ہمیں بھی جو ماحول ملا گھر کا وہ کافی ایجوکیشن فوکس تھا کہ بھائی بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھی ندیم, ایک تو شاید ہم بہت خوش قسمت, میں خوش قسمت کہوں گی اس بات کو, کہ ہم یہ الیکٹرانک کی دور میں پیدا نہیں ہوئے. یہ جو واٹس ایپ اور موبائل اور کمپیوٹرز, ہم جس دور میں پیدا ہوئے وہ بڑا سمپل تھا. ہماری بہت اس زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے. بالکل صحیح, ٹی وی بھی 1966 میں 67 میں آیا. تو ہمارا جو بچپن تھا وہ ہمارا اتنا مزے کا تھا. ہم مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے تھے, ہمارے گھر کے آنگن میں بڑے وہ تھا, اور وہ وہاں سے مٹی کے کھلونے یا برتن چھوٹے چھوٹے ملتے تھے, وہ لے کے جاتا تھا ٹھیلے والا. ہم اس کو اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹ منی جمع کر کے, اس زمانے میں 1 آنے 2 آنے اس طرح کے اس میں چیزیں آ جاتی تھی, ہم وہ لے کے ہم اس سے کھیلتے تھے, میں اور میری بہن دونوں, پھر میں اور میرا بھائی. پھر جب ہم تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ہم سائیکل افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ ہمارے گھر کے پاس, ہم سوسائٹی میں رہتے تھے آف طارق روڈ, تو ہمارے گھر کے پاس ایک وہ سائیکل کی دکان تھی جو کرائے پہ سائیکل دیتا تھا. تو وہ اس کا ہے نا, تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ 8 آنے کا 1 گھنٹہ. تو میں اور میرا بھائی پیدل جاتے تھے وہاں سے, 8 آنے 1 گھنٹہ, پھر اسے کہتے تھے ہم 1 گھنٹے میں نہیں آئیں گے, ہم زیادہ دیر لگائیں گے. تو وہ اچھا, وہ زمانے ایسے تھے کہ محلے میں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. ایون دکاندار کو پتا تھا کہ اچھا یہ نیوی والے صاحب جو ہیں یہ ان کی بیٹی ہے, یہ فلانے کا بیٹا ہے, یہ فلانے کی, وہ سب کو جانتے تھے. محلے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا. تو ہم دونوں سائیکل لے کے نکل جاتے تھے تب تھی دوپہر میں, اور پورے محلے کا چکر لگاتے تھے. اگر اس وقت کوئی محلے کا بزرگ, کوئی جس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا ہے, وہ اگر ہمیں دیکھتا اس پہ, تو ہمارے کان پکڑ کے وہ ہمیں گھر لے کے آتا, اور آ کر ماں کو, ڈیڈی بھی چونکہ آ جاتے تھے, نیوی میں تھے تو ہاف ڈے میں آ جاتے تھے, وہ کہتا تھا آپ یہ دیکھیں یہ اتنی دھوپ میں یہ پھر رہیں گی, طبیعتیں ان کی خراب ہوں گی. اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بدتمیزی, ان کو یہ فکر کہ بچے پھر رہے ہیں, ان کی طبیعت نہ خراب. تو ہم دونوں بہن بھائی کو پکڑ کے, میری بہن تو بہت سیدھی تھی, وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھی, تو پکڑ کے لے کے آئے. اور کبھی میرے ماں باپ نے نہیں کہا بھی آپ کون ہوتے, انہوں نے بلکہ ہمیں ڈانٹا اور کہا کہ نہیں آپ انکل سے سوری بولیں کہ آپ لوگ اس وقت نکلے تھے. یہ ہماری جو ہے, ہماری یہ ذہنیت اس طرح کی تھی. ہم اپنے بزرگوں کے, ہماری خالہ آ کے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ دیں, ہماری پھپھی ہمیں کچھ کہہ دیں, ہمارے چچا کچھ کہہ دیں, ہمارے ماموں 10 باتیں سنا دیں, ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم پلٹ کے ان سے کہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں, آپ کون, اور مطلب وہ اتنی ہم ان کی عزت ہمیں ہماری گھٹی میں تھی کہ جو ماں باپ کی عزت ہے وہ ان کی عزت ہے. اسی طرح ہمارے اسکول ٹیچرز وغیرہ, تو ہمارے جو شوق تھے وہ بڑے سمپل شوق تھے. کوئی ہمارے, کیونکہ ہم, اور ہم اتنے, ہمیں یہ لفظ جو آج کل کے بچے کہتے ہیں نا, بور ہو گئے جی, چھٹی ہے بور ہو گئے کیا کریں, بور کا لفظ تو ہم نے کبھی نہ سمجھا, نہ سنا, نہ بولا, کیونکہ ہم مصروف رہتے تھے. ہمارا یہ ہوتا کہ ہماری بہت بڑی عیاشی ہوتی تھی کہ ریڈیو پہ اسٹوڈیو نمبر 9 ڈرامہ آتا تھا رات, تو وہ میری بہن کو اس کا بڑا شوق تھا. اچھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا, مجھے تو کھیل کود, درختوں پہ چڑھنا, سائیکلیں چلانا, میرے شوق یہ تھے, مگر وہ بیٹھ کے سنتی تھی. اچھا, اور ہمیں یہ ہوتا تھا کہ آہستہ کریں کہ ڈیڈی کو آواز نہ چلی جائے, وہ سونے گئے ہیں, تو مطلب وہ بھی رہتا تھا لحاظ ایک, یہ نہیں کہ باپ کچھ کہہ رہے تو آپ کہیں کیا ہے جی ہمیں تو دیکھنا ہے, ہمیں تو سننا ہے, کیا کر رہے ہیں, نہیں, ایک دفعہ انہوں نے منع کر دیا تو بس کر دیا, کوئی وہ نہیں. حالانکہ اتنا لاڈ پیار میں انہوں نے ہمیں رکھا, سب کچھ میرے ماں باپ نے, مگر ہماری کبھی مجال نہیں ہوئی کہ ان کو پلٹ کے ہم ان کی بات کی نفی کریں کسی بھی اس میں. اور بہت پھر ہمارے ساتھ وہ ہوا, پھر 65 کی وار ہوئی, میرے والد وار پہ چلے گئے, کافی عرصے وہ تھے نہیں, ہم نے اپنے گھر میں
بس میری ماں تھی. پھر میرے منجلے ماموں وہ بھی انڈیا سے آ گئے تھے, اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ہمارے یہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ ایک ماموں تھے میرے, تو وہ اور ہم اپنے گھر میں سیڑھیاں جو تھیں اس کے نیچے ہم چھپ کے بیٹھ جاتے تھے. باہر انہوں نے ٹرینچز کھودی ہوئی تھیں, تو وہ تو ہلکا ہلکا مجھے یاد ہے. 65 کی وار, میں کلاس 5 میں تھی اس وقت. تو وہ مطلب ایک وہ رہا. پھر ہمارے اسکول کا یہ ماحول تھا کہ میں پی سی ایچ ایس اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں. پی سی ایچ ایس اسکول کا ہمارا جو ماحول تھا وہ یہ بیگم مجید ملک جو کہ بہت بڑی ایجوکیشنسٹ, باجی کہتے ہیں ان کو, انہوں نے یہ شروع کیا تھا. اور ہمارے آپ ٹیچرز میں آپ سوچیں کہ جن کے پاس ٹیچرز ایلس فیض جیسے ہوں, جن کے پاس غلام عباس جیسے ٹیچرز ہوں, جن کے پاس مسز غلام عباس جیسے ٹیچرز ہوں, جن کے پاس نگہت سلطان جیسے آرٹس کے ٹیچر, جن کے پاس ابراؤ بندو خان جیسے سکھانے والے ہوں. کیونکہ وہ پی سی ایچ ایس اسکول جو ہے وہ آل راؤنڈڈ, میں کہتی ہوں سوئس اسکولس کیا ہوتے ہوں گے. اور وہاں پہ ہم نے میوزک سیکھی, وہاں پہ ہم نے اسٹچنگ سیکھی, وہاں پہ ہم نے کوکنگ سیکھی. مطلب ہر چیز کی کلاسز ہوتی تھیں ہماری پڑھائی کے علاوہ. پڑھائی کے علاوہ اور پہلے زیادہ تر اسکولوں میں, زیادہ تر جو بڑے اسکول تھے سب میں یہ چیزیں مطلب بہت زیادہ مطلب ایمفیسائز کیا جاتا تھا. بالکل. تو امراؤ بندو خان سے ہم کلاسیکل میوزک سیکھتے تھے. استاد حامد حسین سارنگی پہ ہوتے تھے تو وہ ہمیں سکھاتے تھے, ڈانٹتے بھی تھے. نیڈل ورک ہوتا تھا, سلائی کڑھائی, جو میں نے کڑھائی سیکھی وہ اپنے اسکول میں سیکھی. ایک ہماری پارسی ٹیچر ہوتی تھیں, انہوں نے ہمیں سکھایا. تو وہ اس زمانے کے جو استاد تھے ادھر, اب ایلس فیض جو آتی تھیں وہ جب ہمیں لٹریچر کے اوپر بات کرتی تھیں, انگریزی کے لٹریچر کے اوپر, تو اس سے ہمیں اتنا زیادہ ہوا. فیض صاحب آتے تھے, ہر تھوڑے دن کے بعد فیض صاحب آ جاتے تھے. فیض صاحب سے بہت دوستی تھی باجی کی. تو وہ یہ جو ہمارا اسکول کا ماحول تھا وہ اچھا تھا. پھر میں سلیکٹ کی گئی تھی ایک دفعہ, وہ 14 اگست تھا, تو یہاں پہ اس پہ پولو گراؤنڈ جو اب پتہ نہیں کچھ اور کہلاتا ہے, پولو گراؤنڈ پہ جی وہاں پہ ایک بہت بڑا فنکشن ہوا تھا جہاں پہ پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب آ رہے تھے. تو وہ اس میں مجھے اور میری ایک دوست, آپ لوگ اب تو سبھی جانتے ہیں, بنٹو کاظمی جو بہت بڑی ڈیزائنر ہے, تو بنٹو اور میں ہم بچپن کے ساتھی ہیں. اور انور مقصود صاحب کی بہن, جی بہن نہیں بھانجی, سوری بھانجی سارا خالہ کی بیٹی ہے. ہاں جی بالکل جی. تو بنٹو اور میں ہم لوگ نرسری کے ساتھ ہیں. تو وہ بنٹو کو اور مجھ کو سلیکٹ کیا گیا, ہم لوگ 5th میں تھے. تو اور ہم دونوں گئے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے, اور ایوب خان صاحب لمبے. تو وہاں پہ بہت سارے اسکولس تھے, کوئی پارٹیسپیشن, تو وہ ہمیں گارلنڈز دیے کہ جی آپ نے ان کے گلے میں ڈالنا ہے. تو پورے سارے جتنے اسکول آئے تھے پورے کراچی کے, اس میں صرف ہم 2 سلیکٹ ہوئے تھے کہ جو ان کو ہار پہنائیں گے. تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ بڑا, اس کی اخباروں میں بھی تصویریں وغیرہ آئی تھیں ہماری, میرے والد نے رکھی تھیں, مگر وہ ساری تصویریں جو ہیں ان کے گھر میں اتنی بڑا ڈاکہ پڑا تھا وہ تو سب چلی گئیں. تو میرے پاس وہ یادیں صرف ذہن میں ہی رہ گئی. تو ہم جب وہ ان کو پلا رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے, ہم دونوں ایک ہی ہائٹ کے تھے بنٹو اور میں, چھوٹے چھوٹے, تو وہ بالکل نیچے جھک گئے. ہم نے ان کو گارلنڈ کیا تو انہوں نے دونوں ہاتھ سے ہم دونوں کو اٹھا لیا. تو وہ ایک اتنا پیارا سا ایک وہ یاد ہے کہ اتنی اچھی. پھر ہمارے اسکول میں کوئی بھی ہوتا تھا, پھر بجیا تھی ہمارے پاس ہمارے اسکول میں, ڈرامٹک ٹیچر, تو ہر پلے میں ضروری ہوتا تھا میرا بھی اس میں شامل ہونا. ہر پلے میں انہوں نے مطلب آذر کا خواب کیا, پھر وہ اس کا ایک ہارون رشید کا ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں میں ایمپریس زبیدہ بنی تھی. اور مطلب بہت ڈرامے ہوتے تھے اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہ ان فنکشنز میں. تو مطلب تو اس طرح کا ہمارا جو ماحول تھا وہ بس بہت ہی سمجھے آرٹ لٹریچر میوزک اور پڑھائی بہت امپورٹنٹ, اور یہ سب ان سب کا ایک ایملگمیشن تھا. اور یہ کہ ہم اتنی, اور اس زمانے میں ایک تو ٹیوشن کا لفظ بھی جو تھا نا وہ ایک گالی تھا, وہ گالی تھا لٹرلی, کہ اگر اور کوئی اگر ہمارے اسکول کی کوئی لڑکی اگر ٹیوشن لیتی بھی تھی تو وہ کبھی بتاتی نہیں تھی, وہ چھپا کے رکھتی تھی. اور کیونکہ ہمارے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں میتھس میں بہت ویک تھی, میری میتھس واز ٹیریبل ہمیشہ سے,
تو ہماری جو ٹیچر تھیں وہ مجھے کہتی تھیں کہ آج تم اسکول کے بعد رکو گی, میں بیٹھوں گی تمہارے ساتھ اور تم مجھ سے سمجھو گی تمہیں کیا سمجھ میں آیا. تو یہ اسکول کے بعد ہماری ایکسٹرا وہ کلاس لیتے تھے, تو جن وہ پوچھ لیتی تھی کہ کس کس بچوں کو ضرورت ہے آ کے بیٹھ جاؤ اسکول کے بعد, اسی اسکول کے اس میں اسکول کے پریمیسز میں ہمیں وہ سمجھاتی تھی. تو مطلب یہ تھا کہ کوئی وہی نہیں تھا. اچھا ہمارے پیرنٹس کو یہ تھا, انٹرسٹ کی بات ہے نا, ٹیچر انٹرسٹ لیتے تھے کہ ان کے اسٹوڈنٹ کسی ایک سبجیکٹ میں ویک ہیں تو اس کو بھی کور کریں. بالکل بالکل. تو مطلب اتنا اس قسم کے ہم نے ماحول میں کیا. میری خالائیں, 2 خالہ میری اب تو دونوں حیات نہیں ہیں, ایک میری ماں سے چھوٹی ایک بڑی. پھر ہمارے ماموں وغیرہ, میرے بڑے ماموں وکیل تھے, وہ بھی گزر گئے. تو اب اس وقت میرے 2 چھوٹے ماموں ہیں جو کہ دونوں کینیڈا میں ہیں, اور میری والدہ بس ہیں یہاں پہ. تو مطلب یہ 7 بہن بھائیوں میں سے بس یہ 3 بچے ہیں, باقی سب گزر گئے. اور ہم بہت کلوز نٹ فیملی ہر طرف سے. میری ددیال میں بھی ہم بہت کلوز نٹ, اور میری ننیال میں بھی بہت کلوز نٹ. ہمارے یہاں کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی یہ ددیال ہے تو یہ ننیال ہے, بس ایک فیملی وہ تھا. مطلب کبھی یہ نہیں فیل ہوا. جیسے ابھی میں کبھی اپنے بچوں کو کرتی, میں کہتی ہوں کہ یہ جو میرے دیور اور میری دیورانی اور میری نند ہیں, یہ میرے سگے بہن بھائی ہیں. بالکل مطلب وہ ہیں, اور بلکہ جتنا میرے شوہر کا خاندان ہے وہ بالکل وہی ہے جو میرا خاندان, مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مطلب اسی طرح سے محبت, وہی عزت, وہی محبت, ہر چیز ویسی ہونی چاہیے جیسی اس پہ ہے. اور نہ صرف یہ نہیں کہ اپنے صرف سگے چچا کو, سگی خالہ کو, یا سگے پھپھو کو, یا سگے ماموں کو وہ دو, بلکہ جتنے کزنس ہیں وہ سب بھی سگے ہی ہیں نا. بالکل. مطلب وہ پھوپھی کا بچہ, پہلے تو یہ کہا ہی نہیں جاتا تھا یہ کزن ہے کہ بھائی ہے, ماموزاد بھائی ہے. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. تو مطلب اب جیسے میری جو خالہ زاد بھائی یا پھوپھی زاد بھائی تھے ادھر, تو مطلب وہ کبھی سوچتے ہی نہیں, ہم یہ بھائی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں سارے. تو وہ سب بالکل بھائی, اور وہ بھی اپنی وہی حق سے ڈانٹ ڈپٹ ان کی وہ ہمارے ساتھ ویسی رہتی تھی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کہ مطلب اپنا سگا بھائی ڈانٹے یا اپنا باپ ڈانٹے, اسی طرح سے وہ ہوتے تھے. میرے پھوپھی کے بیٹے کرنل اکبر صاحب, ابھی تو آواز مجھے یاد ہے جب وہ آتے تھے آرمی سے گھر پہ ہمارے, تو مجھے پنش کرتے تھے. مجھے ڈیڈی اور وہ بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے تھے, اور مجھے کہتے تھے وہ جو ویسے نہیں ٹائلز ہوتے ہیں چوکور چوکور جیسے, اسے کہتے تھے اس ٹائل میں کھڑے رہنا, اس سے ہلنا نہیں. تو پنشمنٹ ایک طرح کی ہوتی تھی, اور ہماری مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم ہلیں ادھر سے. تو بڑے اچھے دن گزرے. پھر میری جب میں انٹر میں تھی, اس وقت فرسٹ ایئر میں جب تھی, تو میرے والد کا ٹرانسفر ہو گیا ایسٹ پاکستان. اچھا. 71 کی وار کے لیے. اس کے بعد ہم مطلب انٹر ہو گیا, گریجویشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میرے والد انڈیا میں وہ تھے, پرزن آف وار تھے. مطلب وہ بڑا ہمارے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا. میری والدہ نے مطلب اب اس وقت تک ظاہر ہم لوگ 4 ہو گئے تھے بہن بھائی. اس سے پہلے میرا چھوٹا والا بھائی بھی تھا جو مجھ سے تقریباً 8 سال چھوٹا ہے. تو وہ مطلب ممی ہم چاروں کو, اور ہم چاروں جو ہے ڈفرینٹ کالجز میں تھے. میں پی سی ایچ ایس میں تھی, میری جو بہن تھی وہ ڈی جے میں تھی, میرا بھائی جو وہ تھا وہ گرامر اسکول میں تھا, وہاں پہ اے لیولس کر رہا تھا, اور دوسرا جو چھوٹا والا تھا وہ حبیب اسکول میں تھا. تو ممی گاڑی لے کے نکلتی تھیں, اور ایک ایک کو پک کرنا, ڈراپ کرنا. اور ہمارا بہت زیادہ, ہم لوگ اس وقت کوئنز روڈ پہ رہتے تھے, وہاں پہ جو نیول ہاؤسز ہیں ادھر. تو اس میں ہمارا بہت, ہم نے مطلب مشکل, الحمدللہ کوئی فائنینشیل مشکل نہیں تھی, مگر مشکل ان دا سینس کہ والد گھر پہ نہیں تھے. ظاہری بات. اور خصوصاً جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں وہ ذرا سا, وہ ان کی بڑی ڈینجرس ایج ہوتی ہے. یہ جو 14 15 16 سال والی ایج ہوتی ہے, وہ ذرا سی اس وقت آپ کو ایک باپ کا سایہ ضروری چاہیے ہوتا ہے. تھوڑی سی جو سختی بھی کریں, جو وہ بھی دیکھیں بھی, نظر بھی رکھیں. تو وہ میری ماں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا میرا بھائی. تو وہ پھر میں نے رسپانسبلٹی لی اس کی. میں نے کہا, میرے سے 2 سال چھوٹا تھا,
میں نے لی, میں نے کہا یہ اس کو میں وہ کروں. تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے میں اس سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی, اس کو سمجھاتی تھی, اس کو کرتی تھی, اور وہ بھی بڑی اس کی بہت سویٹ, وہ میری بات سنتا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے ایک یہ رہا کہ جو ایک خدا نہ خواستہ وہ بگڑ جاتا, وہ ایک بالکل صحیح راستے کے اوپر پھر چلا. تو کیونکہ وہ دوست ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا باہر کس سے مل رہے ہیں, کیا دوست ہیں, اور مطلب ایک وہ رہا. تو مگر وہ ایک مشکل وقت گزرا, مگر بڑا اچھا الحمدللہ بہت اچھا وہ گزر گیا. والد صاحب میرے آئے, پھر میری بہن میڈیکل میں چلی گئی تھی, تو بس انہوں نے پھر ریٹائرمنٹ لی. پھر ہم لوگ اس طرح انہوں نے پھر اور جگہ جاب کی انہوں نے, تو ہماری بس اچھی رہی. پھر میں نے اپنا کمپلیٹ کیا ایجوکیشن. تو کچھ تھوڑا سا زینب بھابھی بتائیں گی کہ وہ انہوں نے کچھ تھوڑی بہت وہاں پہ پی او ڈبلیو جو ہے رہے, تو وہ اس کی کچھ آ کے شیئر کی کہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ مشکل اس میں رہے. بالکل, ان کے وہ اگین میں یہی کہوں گی نا, جو ڈاکہ پڑا ممی کے گھر سے, تو وہ ان کے جو خطوط تھے جو انہوں نے مجھے لکھے تھے, اور میرے خطوط جو ان کے پاس تھے, تو وہ بہت مطلب وہ میں کہتی ہوں وہ پیس آف لٹریچر تھے. وہ خط جو ڈیری کے آتے تھے ہمیں ملتے بہت دیر میں تھے, ہمیں ان کا ایک خط ایک مہینے بعد ملتا تھا, مگر یہ کہ مل جاتا تھا. تو وہ پھر واپس آ کے بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ پہلے تو ان کو رانچی ایک جگہ ہے انڈیا میں, وہاں پہ رکھا تھا. پھر اس کے بعد ان کو رام گڑھ میں رکھا تھا. پھر وہاں پہ تھے تو یہ شریف صاحب جو بعد میں ایڈمرل بن گئے تھے, ایڈمرل شریف جو مطلب نیوی کے چیف آف سٹاف بن گئے تھے, وہ اسی اس میں تھے, ڈیری کے وہ لوگ سب ساتھ تھے. تو وہ مطلب بہت انہوں نے قصے سنائے کہ جو لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, جو باربڈ وائرس تھے, اس کے اوپر جا کے اسے چھلانگ نہیں کر رہے تھے, وہیں سے ان کو گولی مار دیتے تھے. تو کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا گولی کھاتے ہوئے, جو خصوصاً جو جوان, وہ کہتے ہیں جو جوان لڑکے تھے جو بھاگے, ان کے جو کیمپ تھے وہ تو صرف فورسز والا کیمپ تھا نا, سویلینز کے کیمپس الگ تھے. تو وہ کہنے لگے جو جوان تھے لڑکے, جو ینگ آفیسرز تھے یا ینگ کیڈٹس وغیرہ تھے, جو بھی تھے, وہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے, اور ان میں سے کافیوں کو شہید کیا گیا وہیں پہ. تو وہ کہنے لگے اس سے بڑا ہمارا دل وہ ہوتا تھا, ہم بس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے ہم, کیونکہ وہ ایک ٹائم ملا تھا کہ ہم سوچیں بیٹھ کر کہ زندگی میں کیا ہے. آپ 4-4.5 سال آپ قید میں ہیں, تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. تو کہتے تھے ہم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے, ہم تلاوت کرتے تھے, اور اس کے پورے معنی پڑھتے تھے, اور اس سے ہمیں ایک تسلی ہوتی تھی کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک مقصد رکھا ہے. تو ہماری جتنی لکھی ہے انہوں نے, اور جس طرح سے لکھی ہے ہم وہی گزاریں گے. اس کے بعد تو ڈیڈی نے وہاں پہ بہت ساری شاعری بھی کی, بہت لکھا بھی انہوں نے, کافی کچھ کیا, اور بڑا لکھ کے اپنی زندگی کے کچھ حالات بھی انہوں نے وہاں پہ اس میں ڈائری وغیرہ میں لکھے. ہر چیز وہ مطلب لکھتے, اور کچھ کرنے کو تھا نہیں, یا تو قرآن شریف پڑھو, نمازیں پڑھو, دعائیں پڑھو, یا پھر اپنا یہ شوق وہ کرو, اور تو کچھ تھا. ریڈیو تھا, ریڈیو سن لیتے تھے, اس میں بھی کبھی صحیح آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. تو بس وہ بھی ذرا ٹف دن تھے, وہ 4 سال کافی ٹف تھے, مگر یہ کہ الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ عزت و آبرو کے ساتھ وہ کٹے. اور میری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی, مگر کبھی ہم نے کسی کے آگے کوئی نہ کوئی شکوہ کیا, نہ کوئی کسی سے مدد مانگی, نہ کسی بھی قسم کا. حالانکہ ممی کے بھائی تھے ادھر, سب کچھ انہوں نے, سب نے کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ ہی رہوں گی. تو وہ رہا. تو بس بڑی ہمت والی خاتون ہے میری ماں, بہت زیادہ ہمت والی. تو بس یہ ہمارا وہ گزرا. بس پھر اس کے بعد جی پوچھیے. نہیں پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ گریجویشن کے بعد پھر جو ہے وہ ساری میری ایجوکیشن کمپلیٹ جب ہو گئی, تو میں نے ایک ICI میں اپلائی کیا جاب کے لیے. تو ہمارے والدین کی طرف سے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی, بلکہ ڈیڈی تو بہت مجھے زور دے رہے تھے کہ تم باہر چلی جاؤ. مگر ڈیڈی اتنے سال کے بعد آئے تھے, 4 سال کے بعد, اور میں ان کی بہت قریب تھی. میں اپنے والد کے ہمیشہ سے بہت زیادہ کلوز تھی میں. تو میں نے کہا نہیں, آپ 4 سال کے بعد آئے, اب میں 4 سال کے لیے چلی جاؤ, میں نہیں جا رہی.
تو سوئٹزرلینڈ میں میرا انہوں نے سوری سوئٹزرلینڈ نہیں، میں غلط بول رہی ہوں، آسٹریا میں ایک سیلزبرگ میں انہوں نے میری ایک ایڈمیشن بھی کرا دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا تم ہوٹل مینجمنٹ کرو، تو وہ اس پہ سب کچھ ہو گیا تھا. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کے اب نہیں جاؤں گی، میں 4 سال ویسے گزارے، میں پھر اگلے چلی جاؤں اکیلی، میں نہیں جاؤں گی. پھر میں نے جاب کے لیے اپلائی کی، مجھے جاب مل گئی ICI میں. تو وہاں پہ اس زمانے میں JR رحیم صاحب، جمشید رضا رحیم صاحب چیئرمین تھے. انہوں نے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ میں نے کہا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، بالکل فریش ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر ایک اسسٹنٹ کی جاب اس میں. تو کہنے لگے تمہیں ٹائپنگ آتی ہے؟ میں نے کہا ہمیں ٹائپنگ نہیں آتی، کبھی سیکھی نہیں. تو کہنے لگے تو پھر تم کرو گی کیا؟ میں نے کہا سیکھ لوں گی، جو کہیں گے آپ میں سیکھ لوں گی. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. اور بھی لوگ تھے انٹرویو میں، اور بھی لڑکیاں تھیں، مگر قسمت تھی میری، انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. تو میں جب وہاں پہ گئی تو انہوں نے مجھے مجھے اس وقت تنخواہ میری، یہ میں آپ کو بات کر رہی ہوں 1975 اینڈ آف 75، تو تنخواہ میری انہوں نے 800 روپے تھی. تو 800 روپے مجھے لگا کہ میں تو بہت امیر ہو گئی ہوں، مطلب کہ میں تو ایک اتنی زیادہ امیر. تو اور مجھے، اور ٹائٹل میرا تھا، بڑا مزے کا ٹائٹل تھا ندیم، میرا ٹائٹل تھا کانفیڈینشیل اسسٹنٹ ٹو دا چیئرمین. اچھا. اب یہ ٹائٹل تو لگتا ہے کہ بڑی کوئی چیز ہے، بہت ہی کوئی، ہاں کہ بڑی چیز ہے کانفیڈینشیل اسسٹنٹ ٹو دا چیئرمین، پتہ نہیں کیا توپ چیز ہیں یہ. سب سے لوسٹ آف دا لو جو جاب ہوتی ہے نا وہ تھی. اچھا مطلب یہ کہ میں اس چیئرمین کے سیکریٹریٹ میں بیٹھتی تھی، جہاں پہ ان کی سیکٹری جو کہ ایگزیکٹو سیکٹری تھی، اور ایک سیکٹری جو کہ وہ تھی، اور یہ ساری ایک کرسچن تھی، ایک پارسی تھی، اور بڑی بڑی عمر کی عورتیں. میں تو بہت ہی ینگ تھی، بالکل ہی 19 ایئرز ایسے، 19-20 سال کی. تو وہ جو ہے وہ مجھے کام بتاتی تھی کہ تم اچھا زینب پلیز ڈو دس. تو کیا کرنا ہوتا تھا، میرا فائلیں میں نے کرنی ہوتی تھی، لوگوں کی مینجمنٹ کی سیلری بنانی ہوتی تھی، مطلب جو کلیریکل کا جو سب سے نیچے والا کام ہوتا ہے نا وہ میں کرتی تھی. تو میں کرتی رہی. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، نام تو ٹائٹل تو اتنا زبردست دیا ہے، کام مجھ سے لے رہے ہیں جیسے پیون والے نا سارے. تو میں سوچتی رہی، میں نے کہا یار مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، سو میں کچھ کروں گی. تو پھر میں نے اس زمانے میں یہ کمپیوٹر وغیرہ تو تھا نہیں، کچھ بھی کمپیوٹر نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. باہر کی دنیا سے آپ صرف کتابوں کے ذریعے ہی آپ کا کوئی تھا. تو میں نکلی باہر. میں نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے، اچھا میں نے فلسفی میں کیا ہوا تھا، میری مائنڈ سیٹ ویسے ہی تھی. تو میں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں HR کروں، ہیومن ریسورس کروں، کہ کیا کروں. اس زمانے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، میں کتابوں کی بہت شوقین، میں اردو بازار سے جا کے بہت ساری کتابیں اٹھا کے لاتی تھی. ناولس کے علاوہ جو یہ ڈفرینٹ اکنامکس کی، تو مطلب اس کی فلسفی کی، سائیکالوجی کی، جو کتابیں ملتی تھی میں اٹھا کے لاتی تھی اور پڑھتی رہتی تھی. یا پھر علامہ اقبال صاحب کی کتابیں اور وہ سب. تو وہاں پہ میں نے پڑھا پبلک ریلیشنز کے بارے میں. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سن 1976، جبکہ پبلک ریلیشنز کا کسی کو کوئی کانسیپٹ پاکستان میں تھا. بالکل صحیح. تو میں گئی اردو بازار. میں نے اور ڈھونڈی، میں نے اس سے کہا کہ جو بھی اس ٹاپک پہ کوئی کتاب اگر تمہارے پاس، کہتا ہے وہ دیکھ لیں آپ، ادھر پڑھی ہیں، باہر سے کوئی لوگ لائے انہوں نے بیچی. تو وہ کتابیں ڈھونڈی تو مجھے 2-4 پبلک ریلیشنز کی کتابیں ملی. تو میں نے ان کو سمجھے آپ گھول کے پی لیا. وہ میں اتنا اس میں گھس گئی، اور مجھے اتنا مزہ آیا اس کی ایک ایک چیز پڑھنے میں، کیس اسٹڈیز پڑھنے میں، یہ کرنے میں، کہ میں نے کہا یار یہ تو میرا سبجیکٹ ہے، یہ ہے میرا سبجیکٹ، اس پہ مجھے کرنا. تو ایک دن میں بولڈ تو تھی، میں بہت بولڈ تھی، میں کالج اسکول میں ڈبیٹس وغیرہ میں حصہ لے کر، ہر چیز میں حصہ لے کر. تو میں ایک دن چیئرمین کے، میں نے جولی سے کہا ان کی سیکرٹری سے کہ مجھے مسٹر رحیم سے بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا ہی از بزی. میں نے کہا نہیں آئی ڈونٹ کیئر. تو جب وہ لنچ کے لیے گئی تو رحیم صاحب کمرے میں ہی تھے اپنے.
تو میں ناک کر کے میں اندر چلی گئی. تو کہنے لگے یہ زینب, تو میں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, اور یہ تو میں نے کہا کہ میں نے پورا یہ سارے پڑھ کے پھر اپنی ایک رپورٹ تیار کی تھی کہ آئی سی آئی کو پبلک ریلیشنز کی کیوں ضرورت ہے, وائی آئی سی آئی نیڈس پبلک ریلیشنز کر کے میں نے ایک ڈاکیومنٹ ایک پورا بنا دیا. میں نے کہا رحیم صاحب آئی ہیو پریپیئرڈ دس فار یو, تو آپ اس کو دیکھ لیں, آپ اس کو پڑھ لیں, اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں کمپنی کے لیے. تو وہ میری طرف یوں کر کے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بچی یہ مجھے کیا بتائے. تو کہنے لگے بغیر وہ بڑے پولائٹ آدمی تھے, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو تم میرے پاس چھوڑ جاؤ, میں پڑھ لوں گا. مجھے کہاں چین آتا, 2 دن بعد میں پھر پہنچ گئی. میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ تو کہنے لگے ہاں میں نے پڑھا. تو کہنے لگے دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک واحد ڈیسیشن میکر نہیں ہوں اس کمپنی میں, بورڈ چلاتا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی کے, اور میں زیادہ سے زیادہ تو میں کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں لے سکتا جس میں یہ پوری انفراسٹرکچر چینجز ہوں, یعنی ایک ڈپارٹمنٹ ایڈ ہو. میں نے کہا تھا یہ ڈپارٹمنٹ لگائے, تو میں یہ بورڈ کو پریزنٹ کروں گا. تو کہنے لگے اس کے بعد میرے خیال سے اگلے ہفتے تھی اس بات کے بعد بورڈ میٹنگ ہے, تو میں تم سے ایک چیز پرومس کر سکتا ہوں کہ میں یہ تمہارا یہ جو پیپر ہے میں بورڈ کو پریزنٹ کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, دیٹس گڈ انف فار می کر کے میں آ گئی. اگلے ہفتے بورڈ میٹنگ ہوئی, تو مجھے کہنے لگے کہ اگر کوئی بات ہوئی تو میں تم کو بلا لوں گا بورڈ. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے. 4:30 بجے چھٹی ہوتی تھی, آفس کی وین ہمیں گھر چھوڑتی تھی. تو وہ بورڈ میٹنگ کنٹینیو ہو رہی تھی. 4:30 بج گئے. میں نے ان لوگوں سے کہا آپ لوگ جائیں, میں تو ویٹ کروں گی. مطلب وہ ایک وہ تھا کہ ویٹ کر رہی ہوں, بورڈ میٹنگ چل رہی تھی. میں بیٹھی رہی. تھوڑی دیر کے بعد کوئی میرے خیال سے کوئی 5:30 ایسے بجے کے قریب پیون آیا کمرے میں. کہتے ہیں وہ بی بی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں بورڈ روم میں. تو میں وہاں پہ بورڈ روم میں گئی. تو اب ندیم سوچو میں بہت ینگ, میرا ایسے اتنے بڑے ان کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں, مطلب کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دفتر کے ڈائریکٹرز اور جنرل مینیجرز کے ساتھ تھا, باہر کا نہیں تھا. اب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں جو لندن سے آئے ہوئے تھے, آئی سی آئی برٹش کمپنی, لندن سے جو ڈائریکٹرز آئے تھے وہ تھے, جو پاکستان کے بڈھے کھڑوس سارے بیٹھے ہوئے, یعنی جو مطلب سارے سفید بال اور سب یوں ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے نا کہ وہ دیکھ رہے. اور کوئی اس میں کوئی عورت نہیں, اس زمانے میں عورتیں کہاں تھیں کارپوریٹ والی. تو بیٹھے رہے اور بیٹھے ہوئے سب یوں دیکھ رہے ہیں مجھے, کوئی اپنی اینک یہاں لگا کے ایسے دیکھ رہا ہے, کوئی ایسے دیکھ رہا ہے. تو جے آر رحیم نے مجھے انٹروڈیوس کیا کہ دس از زینب مظہر تھی میں اس وقت. تو دس از زینب مظہر اینڈ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے شی از دا ون ہو پریپیئرڈ اٹ. تو اس زمانے میں چونکہ ملٹی میڈیا وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا, اور مجھے انہوں نے کوئی ہیڈز اپ نہیں دیا تھا کہ میں وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوا کرتا تھا جس پہ آپ سلائیڈز رکھ کے آپ وہ کرتے تھے, تو وہ بھی میں نے نہیں بنائی تھی کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو وہاں پہ ایک فلپ چارٹ تھا رکھا ہوا ادھر نا. تو مجھے جے آر رحیم کہتے اب دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں سمندر میں 20 سمندر میں پھینکنا کہ بیوی یا تو تیرو یا ڈوبو. بالکل صحیح, بالکل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سب کو تمہارا پیپر دے دیا مگر یہ تم سے سننا چاہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں کیوں چاہیے پی آر, اور تم یہ پیپر چھوڑ دو, تم اپنا بتاؤ کہ کیا تم سمجھتے. اب میری کوئی پریپریشن نہیں ندیم کہ میں بھائی آدمی پریپیئر کر کے جاتا ہے نا, اس طرح سے بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آپ اپنے آپ کو کوئی کنونسنگ کر رہے ہیں, میرے کچھ. تو میں نے اپنا میری پیٹھ ان کی طرف ہوئی, میں نے فلپ چارٹ کی طرف وہ اٹھایا مارکر, اور میں جتنی مجھے آیتیں یاد تھیں میں نے وہ آیتیں پڑھی اور بڑا فلپ چارٹ کے اوپر لکھ دیا وائی پبلک ریلیشنز, بس صرف یہ لکھا. اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا کہ میری تو عزت رکھ اس وقت میں. اس کے بعد اچھا ایک دفعہ تھوڑا سا میں شروع میں شاید جھجکی ہوں, ضرور جھجکی ہوں گی, مگر ایک دفعہ جب میں روانی میں شروع ہوئی تو پھر تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا. پھر میں شروع ہو گئی, کیوں کیا چیز ہو رہی ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے, اور کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا فائدے ہیں اس میں, کیا بینیفٹس کیا ہوں گے, کیا ہوگا. یہ سارا میں نے میرے خیال سے میں کوئی 20-25 یا آدھا گھنٹہ بولتی رہی. میں نے ان کو کویسچن کرنے کا بھی موقع نہیں دیا. جب میں بول چکی تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آئی ایم ڈن ناؤ اف یو, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بیچ میں کوئی سوال کریں گے تو میں گھبرا نہ جاؤں. صحیح ظاہر ہے
تو میں نے ان کو موقع نہیں دیا, میں بولتی. اور جب ختم کر لیا میں نے اپنا جتنا مجھے بولنا تھا میں بول چکی, تو میں نے کہا جینٹلمین ڈو یو ہیو اینی کویسچنس؟ تو سب ایک دوسرے کی طرف ایسے ہی کرا وہ کیا. تو جے آر رحیم نے ان سب کو دیکھا, انہوں نے کہا ڈو یو ہیو اینی کویسچنس؟ تو انہوں نے سب نے کیا, ایک دو کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر وہ اپنا چہرہ بالکل یوں رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا نو وی ڈونٹ ہیو اینی کویسچنس. تو جے آر رحیم نے مجھے کہا تھینک یو زیرت یو مے گو ناؤ. تو میں نے گھر سے گاڑی بلا لی تھی, میں نے کہا کہ بھائی سب تو ٹرانسپورٹ تو چلی گئی, آپ مجھے پک کروا دیں. تو خیر میں گھر چلی گئی, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسرے دن جے آر رحیم دیر سے آئے کیونکہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ان کی کچھ اور میٹنگ تھی, وہ دفتر دیر سے آئے, سیکنڈ ہاف میں آئے. اور میری بے چینی کہ میں کسی طرح پتا کروں کیا ہے. اچھا جب تک کہ جولی وغیرہ کو بھی پتہ چل گیا تھا جو ان کی سیکریٹریل سٹاف تھا, تو وہ سب مجھے بیسٹ آف لک اور فلانا یہ وہ کر رہے تھے. میری بڑی دوستی ہو گئی تھی ان سب سے. تو سب کہنے کہ نہیں تم یو ڈیزرو اٹ, تم بیسٹ آف لک فلانا یہ کرتے. سو پھر وہ انہوں نے دوپہر میں کوئی میرے خیال سے 3 بج رہے تھے یا کچھ ایسا, تو جولی ان کے پاس گئی تھی ڈکٹیشن لینے کے لیے. تو وہ باہر آئی اور اس نے مجھے کہا کہ باس از کالنگ یو. مجھے کہا بڑا سیریس شکل بنا کر. میں نے کہا میں جب اندر گئی تو ان کا بہت بڑا کمرہ تھا, تو ایک طرف ان کی اپنی ٹیبل تھی جو ورکنگ ٹیبل تھی, اور اس کے آگے 2 کرسیاں تھیں, اور کمرے کے جو دوسری طرف صوفہ سیٹ پورا رکھا ہوا تھا جہاں پہ انفارمل بیٹھنے کے. تو جے آر رحیم اپنے ٹیبل پہ نہیں تھے, وہ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا ایک اسپیشل صوفہ تھا جو سنگل صوفہ, اور اس کے برابر ان کا وہ لینڈ لائن وغیرہ رکھا تھا. تو انہوں نے جو ان کے اپوزٹ دوسرا سنگل صوفہ تھا اس پہ مجھے اشارہ کیا کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ. تو میں ادھر بیٹھ گئی. اب جے آر رحیم بالکل سیریس شکل تھا, اینڈ میرا دل, میں نے کہا زینب تو گئی, ختم, فنشڈ, کوئی وہ نہیں. تو میں ان کو دیکھا, یوں رہے ایسے بیٹھے کہنے لگے یو نو آئی پرومسڈ یو دیٹ آئی ول شو اٹ ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, یو ڈو اپریشیٹ دیٹ آئی کیپٹ مائی پرومس. میں نے کہا یس سر, آئی شوڈ اٹ ٹو دے, آئی کالڈ یو, آئی گیو یو کمپلیٹ چانس ٹو prove to them what you were saying should be done. Okay, yes. I have no regrets. I'm really grateful to you. کہیں گے well, I have kept my promise. کر کے کھڑے ہو گئے. تو میں نے کہا اچھا بی بی اب آپ رخصت ہو جائیے کمرے سے. ہو گیا, انہوں نے جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. تو میں بھی کھڑی ہو گئی. میں نے کہا تھینک یو سر کر کے میں جانے لگی کہ انہوں نے ایسے کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا, کہنے لگے کنگریچولیشنس, کہ نہیں شیک کرو میرا ہاتھ. تو میں گئی ہاتھ میں, کہنے لگے کنگریچولیشنس یور پروپوزل ہیز بین ایکسیپٹیڈ. میں نے تو جو چیخ ماری ہے ندیم, میں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے ایک زور کی چیخ ماری کر کے نہ وہ کر کے جولی بھاگتی آ گئی. اچھا وہ بھی ہنسنے لگی, اس کو پتا تھا, اس کو بتا دیا تھا. تو بس وہ خیر اس سے مجھے لپٹا کے پیار کیا جولی نے, اور یہ وہ بس یہ دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر. صحیح صحیح. تو وہ یہ انٹرسٹنگ تھا کہ مطلب آئی کیپٹ ایٹ اٹ, میں نے کہا کہ نہیں میں نے کرنا ہے. اور ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم, اتنی بڑی آرگنائزیشن آئی سی آئی جو کہ انٹرنیشنلی, اور آئی واز دی فرسٹ فیمیل ان دا مینجمنٹ. مطلب ورنہ تو سیکٹریز وغیرہ تھی ان کی, وہ تھا مگر وہ سیکٹری میں, مگر جو ایکچوئل مینیجر اس کے میں پہلی تھی آئی سی آئی میں, جو کہ پہلی, کیونکہ بہت میل ڈومینیٹڈ کمپنی تھی آئی سی آئی, تو وہ پہلی لڑکی تھی جو کہ مینجمنٹ پوزیشن پہ. پھر انہوں نے میرا پورا اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے دوبارہ دیا, ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا, اور یقین کرو ندیم تمہیں پتہ میری تنخواہ کیا تھی؟ پھر کیا ہو گئی میری تنخواہ 1850, 800 سے 1850, اور 1850 میں لگتا تھا کہ میں پوری دنیا خرید سکتی ہوں. تم سوچو, 76 میں تو جو ہے وہ ایک بہت ویلیو تھی. میں نے اپنی ماں کو گولڈ کے سیٹس دیے ہیں اس تنخواہ میں, اس کے باوجود میرے پاس اتنا بچتا تھا. میں اپنے بہن بھائیوں کو پاکٹ منی دیتی تھی, یہ کرتی, پتہ میں تو ایسے خرچ کرتی تھی گھر پہ, ممی کو, ڈیڈی کے لیے, فلانے کے لیے, اور وہ پیسے پھر بھی نہیں ختم ہوتے تھے, مطلب ہوتے ہی نہیں تھے کسی طرح ختم. مطلب اتنی ایک تو برکت تھی ان پیسوں میں اس زمانے میں. بالکل صحیح. اور بڑا اچھا زمانہ تھا صحیح, میری بہت زبردست کیریئر شروع کرنے کی.
ICI میں کتنے عرصے رہیں پھر آپ؟ میں 28 سال رہی اس کے بعد، کیونکہ میں میں بہت زیادہ مجھے آگے بڑھنے کا شوق ہے اپنے پروفیشن میں. مجھے تھا کہ میں اس پروفیشن میں آگے سے آگے بڑھتی جاؤں. تو ایک دن میں نے میرے جو اس وقت، پھر اس کے بعد میری جے آر رحیم سے میرا وہ ختم ہو گیا. اب میں کسی اور ڈائریکٹر میں جو ایڈمن اور پرسنل والے ڈائریکٹر تھے میں ان کے انڈر آنے لگی نا. مطلب میں ایز اے مینیجر میں ان کے انڈر تھی، ان کے ڈپارٹمنٹ میں تھی. تو میری جگہ بھی وہاں سے ہٹ گئی، میں چیئرمین سیکریٹریٹ سے نکل گئی. میری مجھے انہوں نے ایک کیوبیکل دیا. تو ایک دن میں نے ثنا قریشی جو ہمارے ڈائریکٹر تھے، بہت نفیس آدمی ہوگی، ثنا اللہ قریشی صاحب، میں ان کے پاس گئی. اچھا، ان دا مین ٹائم مجھے انٹرکانٹیننٹل سے آفر آئی. میں انٹرکانٹیننٹل گئی تھی، کوئی ایک سیمینار تھا یا کیا تھا، اس میں گئی تھی، جس میں میں نے بھی بولا تھا. اس سیمینار میں میں بھی ایک اسپیکر تھی. تو وہاں پہ جو ان کے جو جنرل مینیجر تھے اور ریزیڈنٹ مینیجر تھے، انہوں نے مجھے دیکھا. اور وہاں پہ میری ایک دوست کام کرتی تھی، سیلز مینیجر تھی وہ وہاں پہ، اور بہت اچھی میری دوست تھی. اس کا بھی نام اتفاق سے زینب، اس کا نام وہ زینب حبیب میں زینب وہ تھا. تو میں پھر اس کے بعد میں زینب نے کہا چلو تم آئی ہو، چلو میرے ساتھ تم چائے پیو. تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی پی رہی تھی، وہ بیٹھی. تو یہ دونوں جو ان کے جو جی ایم تھے جو کہ گورے تھے، اور جو ریزیڈنٹ مینیجر تھے نوید ملک صاحب، وہ دونوں ادھر سے آئے. تو انہوں نے کہا، زینب سے انہوں نے پوچھا کہ دس ینگ لیڈی اسپیکس ویری ویل کر کے، کیونکہ انہوں نے سنا تھا مجھے وہاں پہ. تو میں نے کہا تھینک یو سر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کر کے، بس ہلو ہلو کر کے وہ چلے گئے. پھر خیر زینب سے ہو کر میں واپس دفتر آ گئی. اس کے 2 دن کے بعد مجھے فون آیا انٹرکانٹیننٹل سے کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو مسٹر ہولٹ ہوتے تھے وہاں پہ اس زمانے میں جی ایم. تو ہولٹ صاحب اور ملک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گئی. تو انہوں نے مجھے فوراً جاب آفر کری. انہوں نے کہا آپ یہاں پہ آئیے، ہمارا یہ گیسٹ ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اوور کریں اور اس کو سیٹ کریں پراپرلی. زینب نے بتایا ہوگا کہ میں نے پی آر کا ڈپارٹمنٹ اپنے کمپنی میں سیٹ کیا. تو میں نے کہا اچھا، میں سوچتی ہوں، کیونکہ میری وہاں پہ میں دیکھتی ہوں وہاں پہ. تو میں ثنا قریشی کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہنے لگے بولو. تو میں نے کہا، میں نے ان کی کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس کرسی پہ آنے میں کتنا عرصہ لگے گا، یعنی ان کی جگہ پہ آنے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا. تو میں نے کہا کہ میں بہت ایمبیشیس ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آگے بڑھوں. تو اب مجھے بتائیے، میرا ہے کہ میں یہاں پہ جیسے آپ ڈائریکٹر ہیں، میں ڈائریکٹر بنوں اور اس کرسی پہ میں بیٹھوں، تو اس میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا. کہتے تم اتنی ینگ ہو. میں نے کہا نہیں، مجھے صرف ٹائم بتا دیجیے کتنا ٹائم لگے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ناٹ ان مائی لائف ٹائم، یہ ان کے لفظ تھے. زینب unfortunately I don't see this in my lifetime. You know, ICI is a very conservative company. اور ندیم، جب تک ICI رہی کبھی کوئی ڈائریکٹر نہیں بنی عورت. مطلب سوچو، حالانکہ بعد میں انہوں نے لڑکیوں کو انڈکٹ کیا مگر وہ نہیں. تو میں نے کہا کہ دین I've got an offer جس کا مجھے پتا ہے جو میں ایکسیپٹ کروں گی تو میں بہت آگے تک جا سکتی ہوں، جو کہ میرا ایمبیشن ہے. تو میں وہ آفر ایکسیپٹ کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی یہ کیا نہیں ہے، میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہی تھی اور میں یہ آفر لینا چاہتی ہوں. تو کہنے لگے کیا؟ تو پھر میں نے بتایا کہ انٹرکانٹیننٹل میں، اور مجھے اس میں بہت چانس ہے، مجھے ٹریننگ میری بہت زیادہ ہوگی یہاں پہ، باہر ہوگی، اور میرے واسطے بہت سارے ایونیوز کھلتے ہیں. تو میں بہت ایمبیشیس ہوں، میں ایک جگہ پہ اس طرح سے بیٹھ کے نہیں رہ سکتی. میں نے آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر دیا ہے، لوگ ٹرین کر دیے ہیں، سب کچھ ہے. اب کوئی بھی میری جگہ پہ ادھر آ سکتا ہے. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. وہ سمجھ گئے کہ میں نہیں رکنے والی، کہ میں جاؤں گی. کہنے لگے ٹھیک ہے تم ضرور جاؤ. خیر پھر وہاں سے میں گئی. تو میرے بعد جو ICI میں جس کو یہ پوزیشن ملی وہ تھے انور مراد صاحب. انور مراد کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت سینئر تھے مجھ سے. وہ میری جگہ پہ پھر ICI نے ان کو، یعنی انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ بند نہیں کیا. اور وہ ڈپارٹمنٹ آج، مطلب جب تک کہ ICI تھا، ابھی بھی ہے، اب تو حالانکہ ICI کے ٹکڑے ہو گئے، وہ نہیں رہا. اب تو ایسکو نوبیل ہو گیا ہے اور لکی سیمنٹ والوں نے لے لیا ہے. تو وہ ICI، وہ جو سب سے بڑی ملٹی نیشنل تھی، وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے.
from him. تو انور مراد صاحب became the PR public relations کے مینیجر وہاں پہ, اور میں نے ICI جوائن کیا, انٹرکانٹیننٹل جوائن کیا. بس یہ اس کے بعد تو سمجھے آپ ایک چلتا رہا آگے. تو ارشد بھائی سے ملاقات جو ہے وہ ICI میں ہوئی یا یونیورسٹی میں؟ ارشد سے نہیں, ارشد سے ملاقات ICI میں ہوئی, اور وہ ایسے بھی بڑی عجیب فنی ملاقات تھی. میں نے آپ کو بتایا نا میں کانفیڈینشیل اسسٹنٹ ٹو دا چیئرمین تھی, بڑی امپورٹنٹ انسان. تو جو نئے لوگ آتے تھے تو ان کے ایک فارمیٹ ہوتا تھا اپوائنٹمنٹ لیٹر کا, تو وہ میں اپنی ٹائپنگ سیکھی تھی ایک ایک انگلی سے ٹک 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 کر کے. میں ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز ٹائپ کرتی تھی جس کو وہ سائن کرتے تھے, وہ اس میں ان کی سیلری وغیرہ کمپیوٹ کر کے یہ کرتے. تو اس وقت نئے لڑکے بھرتی ہوئے ICI میں, تو اس میں سکندر تھے, ارشد انیس تھے, کوئی فلانے, دو چار اس طرح سے نام تھے. تو یہ بھرتی ہوئی. اچھا اس سے پہلے میں فرینچ کر رہی تھی, فرینچ کلاسز کرتی تھی الیانس, پورا میں نے کمپلیٹ کیا تھا. تو میں فرینچ کرتی تھی, تو میں ادھر جا کر اپنے ایک دن بیٹھی تھی. تو ایک دن میری ایک دوست ہے, پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کیونکہ یہ ارشد کے امی وغیرہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ارشد کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی تھی, سمیع اللہ صاحب کی بیٹی. تو سمن اور ہم نیبرز ہوا کرتے تھے بہت پہلے جب ہم چھوٹے تھے, اور ہماری بڑی دوستی تھی آپس میں. تو میں نے دور سے, ہم بیٹھے تھے, میں اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی الیانس فرانسے میں ان کی لان میں. تو ایک میں نے دیکھا سمن آ رہی ہے ایک دو تین لوگوں کے ساتھ. تو سمن میرے پاس آیا, ہلو زینب کیا حال ہے فلانا. میں نے کہا ہاں سمن ٹھیک ہوں. تو سمن نے کہا کہہ رہے یہ میرے کلاس میٹس ہیں یونیورسٹی کے, میرے فرینڈس ہیں, ان سے ملو, یہ ارشد ہیں, یہ فلانا, یہ ٹھمکانا. میں نے ہلو کر کے میں نے ہوں گے بھائی کلاس میٹ, مجھے کیا. تو مجھے اور پھر میرے ذہن سے نکل گیا, بھول گئی. جب یہ ICI میں, تو ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز مجھے دینے تھے, یہ 3-4 لڑکوں کے. ایک تو فیاض ایک نام تھا لڑکے کا, ایک سکندر جو کہ بہت اچھے دوست ہیں ارشد کے, اور ایک ارشد. یہ 3 لڑکے جوائن کیے تھے. ان تینوں کو مجھے لیٹرز دینے تھے لے جا کر. تو میں لیٹرز لے کے گئی. اس وقت تک میں PR وغیرہ نہیں تھا, میں وہی تھی. تو میں لیٹرز لے کے گئی, تو میں نے وہ دونوں کو دیے. پھر ارشد, میں نے کہا وہ ارشد صاحب کون سے ہیں بتائیے. تو انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں. تو ارشد کے پاس جب میں نے لیٹر دیا تو ارشد نے کہا کہ ہیلو. میں نے کہا جی السلام علیکم. تو یو ریممبر وی میٹ. تو کہنے لگے ہاں وہ سمن کے ساتھ الیانس پہ. میں نے کہا آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ریممبر. اور مجھے واقعی بالکل کچھ ذہن میں نہیں تھا. ہو گئی بات, وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ان کی ٹرانسفر ہو, یہ لاہور چلے گئے. ان دا مین ٹائم یہ میرا PR والا ڈرامہ ہوا, اور میں نے پبلک ریلیشنز ٹیک اوور. تو پھر میری ٹریول ہوتی تھی, میں جاتی تھی دوسرے آفیسز میں ICI کے آؤٹ آف کراچی, جا کر دیکھنا ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کس طرح سے کوئی کیا کر سکتے ہیں, کیا ان کے لیے چیزیں کر سکتے ہیں. تو میں ICI کے آفس میں گئی لاہور میں. تو پھر مجھے میری ایک دن میٹنگ تھی وہاں پہ. رضا صاحب ایک ہوتے تھے پینٹیکس میں, بیچارے مرحوم, ان کا انتقال ہو گیا. میری ان سے میٹنگ فکس تھی. تو مجھے وہ کہا کہ جی ان کے ساتھ میٹنگ ہے. تو میں پینٹیکس آفس میں گئی, پینٹس ڈویژن جو تھا فیروز پور روڈ پہ. میں ادھر گئی رضا صاحب سے ملنے. تو میں رضا صاحب کے دفتر میں بیٹھی تھی کہ ایک بندہ ایک تیزی سے آیا, دروازہ کھولا اس نے اور اندر آ گیا. تو میں پھر نہیں پہچانی, ٹھیک ہے. تو وہ آیا, تو رضا کہہ لیا ارے آؤ ارشد آؤ بھائی, یہ تو تمہارے شہر کی ہیں, زینب آئی ہوئی ہیں ہماری PR کی فلانا. انہوں نے یہ ارشد ہیں, ہلو وی میٹ ان کراچی. میں نے کہا یس آئی گیو یو دی لیٹر. مجھے زور نہیں تھا. تو مطلب اس طرح سے رفتہ رفتہ پھر ہماری بات چیت شروع ہوئی. اور وہاں پہ لاہور میں جب تک میں تھی, پھر انہوں نے کھانے پہ بلایا کہ وہاں پہ سب کو, مطلب پورے گروپ جو ICI کے جتنے لوگ تھے, اب سارے مجھے اکیلے تو نہیں بلا سکتے تھے. تو وہ رضا, ان کی بیگم اور فلانا اور میں اور ہم سارے, انہوں نے ہمیں سب کو ڈنر پہ لے کر گئے. اور بس اس طرح سے ملے. پھر جب میں دوبارہ ایک دفعہ گئی کسی اور کام سے, تو کہنے لگے کہ آئی لیو وتھ مائی پھوپھی, میں چاہتا ہوں آپ ان سے ملیں. آپ چونکہ آپ بھی بہت لٹریری سی ہیں, اینڈ یو آر آلسو انٹو پوئٹری اینڈ رائٹنگ اینڈ آل, آپ ان سے مل کے بڑے خوش ہوں گے. میری پھوپھی اور پھوپھا ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اس طرح کی. میں نے کہا ضرور ملوں گی.
تو انہوں نے نام بتایا کہ ڈاکٹر خالدہ ہیں اور ڈاکٹر آفتاب. تو میں نے کہا ہاں میں ملوں گی. اگر وہ پرشین میں ہے تو میرا تو پرشین کا بہت زیادہ ہے کیونکہ میری دادی ایرانی تھیں اور میں بہت زیادہ میرا اس پہ. میں نے کہا میں ضرور ملوں گی. تو ہم لے کر گئے ارشد مجھے پھوپھی جان, چھوٹی پھوپھی جان سے اور پھوپھا جان سے ملے, ان کے ساتھ کھانا کھایا, بڑی دیر گپ شپ. مجھے وہ بس میں کہتی ہوں اگر میں ان سے مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی. اصل بات یہ مجھے چھوٹی پھوپھی جان اور پھوپھا جان بس کیا لوگ تھے بھائی. میں نے کہا اگر اتنے نفیس لوگ ہیں, اتنے نفیس لوگ ہیں ان کی فیملی میں تو پھر تو بہت اچھی فیملی ہوگی. تو مطلب وہ تھا بس یہ اس طرح سے. تو جو آپ نے جو ہے وہ پہلا جو امپریشن لیا تو بعد میں پھر جو ہے وہ فیملی اسی طرح سے پائی. میں بہت, میری جان ہے یہ فیملی. میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کا محور جو ہے نا, ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت پروفیشنل ہوں, سب کچھ میں ہوں, نہیں وہ تو خیر ظاہر ہے, بالکل صحیح بات ہے. مگر میری پرائیورٹیز, یہ ارشد بھی اس بات کے گواہ ہیں, یہ میری پرائیورٹی جو ہے نمبر 1 از مائی فیملی. اور مائی فیملی سے مطلب ہے فیملی پوری, بالکل ایگزیکٹلی بالکل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے. میرے دو بیٹے بھی. بات یہ ہے کہ وہ تو کوئی بھی فیملی کا ممبر جو ہے وہ, میں اپنے سمیت اور میری اپنی فیملی جو ہے بہن بھائی یا میری بیوی اور بچے ان سمیت اس چیز کو جو ہے وہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا کہ آپ کے ہر ایک کے بارے میں آپ جو ہے وہ کسی کے ذریعے سے بھی چاہے وہ پوچھ رہی ہوں, مطلب وہ آپ اس سے اپڈیٹ اپنے آپ کو جو ہے ضرور رکھتی ہیں. مطلب میں ہی اپنا کہ بے شمار دفعہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں کہ وہ فلانی چیز ہے تو ندیم مجھے جو ہے وہ فون کر کے ضرور بتا دینا. تو یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ بالکل بہت ایک اس میں ہے. اور ٹھیک ہے مجھے ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ نہ ملتا ہو, میری مصروفیات ایسی ہوں, مگر بالکل صحیح, یہ کہ جو عزت ہے, جو محبت ہے, جو میرا جو خلوص ہے اپنی سب کے لیے, فیملی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے بھی اتنا ہی, جو میرے کزنز ہیں یہ, اور ارشد کی فیملی کے لیے بھی. تو کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس جس کو کہتے ہیں وہ ہیں, تو آپ کی ہر چیز ایک دوسرے کے گرد بہت اچھی بات, گھومتی ہے. بہت اچھی بات. اور تو آپ کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جب شادی ہو کے آپ آئیں اور اس وقت جو ہے وہ انیس ماموں مرحوم ظاہر ہے بہت خوشی اس کے بعد زندگی, اور عائشہ عمانی تو خیر اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو غریق رحمت کرے, انہوں نے آپ کے ساتھ کافی لمبا عرصہ گزارا. تو کیسی شخصیت پائی آپ نے دونوں کو؟ دیکھیے پاپا بہت ہی مختلف تھے, امی بہت مختلف تھیں, دونوں مختلف اس کے تھے. پاپا بہت ایکسپریسو تھے, بڑا محبت کو ایکسپریس کرنے والے. اور پاپا جو ہے ان کی جو ذہنیت تھی نا, بہت براڈ مائنڈیڈ, بہت کھلے دماغ کے. اور وہ بہت خوش ہوتے تھے, میرا کوئی آرٹیکل آتا تھا تو ساری دنیا کو بتاتے تھے. میں شرمندہ ہوتی تھی, پاپا کیا بتا رہے ہیں سب, کچھ بھی میں کروں نا وہ ہر ایک کو بتاتے تھے, دیکھو زینب نے یہ کیا. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کا بڑا وہ کرتے تھے, مطلب اتنے زیادہ ایکسپریسو تھے پاپا. اور مطلب اور میرے ساتھ بہت انہوں نے بڑی شفقت, بڑی محبت سے مجھے انہوں نے اپنے گھر میں ایکسیپٹ کیا. امی نے مگر امی کا یہ کہ امی ایکسپریسو نہیں ہے, امی جو ہے امی ایکسپریسو نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک بڑی عجیب سی چیز ہے, اب ہمارے گھر میں مطلب ہم حیدرآبادی جو ہے نا, ہم بڑی محبتیں ایکسپریشنز بہت وہ کرتے ہیں. تو جب میں شادی ہو کے, جب میں ایک دفعہ پتہ نہیں امی کی برتھ ڈے تھی یا کچھ تھا, کوئی فنکشن تھا یا کوئی عید تھی یا کیا تھا, تو میں تیار ویار ہو کے میں امی کے پاس گئی, امی پاپا سے. تو میں جا کر امی کو میں امی کر کے لپٹ کے پیار ہو گیا نا, تو وہ امی گھبرا گئی. وہ ایکسپریشن کی عادی نہیں تھی, تو وہ ایک دم سے پیچھے ایسے ہوئی ان کو, مطلب وہ. تو مجھے ہوا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا, تو میں بھی نہیں چھوڑا, میں بھی ایسے پکڑی رہی نا ان کو. میں نے کہا کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں یہ ہم نے اپنی خالہ سے, اپنی بہنوں سے, ہمارا ملنے کا طریقہ یہی تھا. جب تک کہ ہم جھپی نہ ڈالیں, زور کی جھپی نہ ڈالیں اور پپیاں نہ کریں گال پہ, تو وہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم نے ملے ہی نہیں ہم. تو یہ وہ ڈفرنس وہ تھا. تو جس کا ارشد ایسے, میں نے کہا ارشد امی مجھے پسند نہیں کرتی کیا؟
کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے, امی نہیں ہے ایکسپریسو ایسے. تو ارشد کہنے لگے بھائی امی نے ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بیٹا کر کے نہیں بلایا, تو تم تو ابھی آئی ہو اس پہ, مگر میں نے ان کو کر لیا, پھر وہ مجھے کرتی تھی, پھر وہ مجھے پیار کرتی تھی. صحیح. تو کوئی تو پہل کرتا نا, اگر میں بھی بیٹھ جاؤں کہ فون نہیں کر رہی تو میں کیوں کروں. صحیح بات, بالکل صحیح بات. پاپا تو خیر پاپا کی وجہ سے میں ٹی وی میں آئی. ارشد نے تو کہا تھا پاگل ہو گئی آپ جو ہے وہ, یہ بھی میں وہ کرنے والا تھا کہ آپ کا یہ جو تھا, آپ نے تو خیر ابھی بتایا کہ اسکول سے اور کالج سے ڈراموں وغیرہ میں آپ نے حصہ لیا, تو آپ کا جو ہے وہ ایک سب سے پہلے آپ جو ہے وہ جناح سے قائد نہیں میرا ڈرامہ تو سہارے, جی سہارے تھا, سیریل تھا 13 ایپیسوڈ کا, جس میں میرا لیڈ کیریکٹر تھا. آئی واز اے ڈسیبلڈ گرل, ویل چیئر پہ تھی میں تھرو. جی اس سے پہلے میں نے ٹی وی کے کچھ پروگرام سے مجھے بلاتے تھے, کیونکہ میں اس زمانے میں بہت کم گنتی کی خواتین تھیں جو پروفیشنل لائف میں آگے تھیں, تو مجھے ہر پروگرام میں ٹی وی پہ بلا لیتے تھے. فیروزہ ایک پروگرام ہوتا تھا مہتاب راشدی کا, اس میں مجھے ایز اے اسپیکر بلایا. پھر یہ ان کا اپنا خوشبخت کرتی تھی مینا بازار, اس میں میں گئی ایز اے, تو وہاں پہ تو ایک دن میرے پاس بختیار صاحب آئے جو سینئر پروڈیوسر تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کلاسیکل میوزک کا پروگرام ہے, تو وہ تم اس کو کمپیئر کرو, لائیو ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ مجھے کلاسیکل میوزک کا علم ہے. تو کہنے لگے مجھے پتا چلا, میں نے پوری وہ کی ہے کہ تم نے امراؤ بندو خان سے اور فلانے سے. میں نے کہا اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے چاہیے ہوگا ریٹن میں. تو یہ لیاقت نیشنل لائبریری میں ہوا تھا, لائیو پروگرام تھا, تو وہ میں نے کمپیئر کیا تھا پورا پروگرام, تو وہ ٹی وی پہ آیا تھا. تو مطلب اس طرح سے چھوٹے موٹے. پھر ایک دن حیدر امام آ کے میرے دفتر میں بیٹھ گئے انٹرکانٹیننٹل میں, کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلے ہے اس میں. میں نے کہا دیکھیے میں ایک ورکنگ پرسن ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈراموں میں حصہ لوں, وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں سیریل 13 ایپیسوڈ کا. تو میں نے کہا میں کہاں سے ٹائم نکالوں گی, نہیں بس آپ ہی کریں گی, وہ کیریکٹر آپ کریں گی, یہ حیدر امام رضوی نے. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیسے کروں گی. تو میں نے کہا ایک شرط پہ کہ شام میں. تو میں گھر آ کے بولا تو ارشد کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو, فلانا ڈراموں میں ہوگی. ان کا وہ نہیں ہوا تھا. پاپا کو پتا چلا, پاپا نے کہا زینب ضرور کرے گی زینب بیٹا تم کرو, بالکل کرو, ایک ٹیلنٹ ہے تم میں, کرو اس کو. اس کے بعد ارشد کی ظاہر ہے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو وہ پھر میں نے ان کے زندگی میں میری یہ ریہرسلز وغیرہ شروع ہو گئی تھی, ریکارڈنگز شروع ہو گئی تھی. مگر مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہے کہ وہ میرا ایک بھی اس کا وہ دیکھ نہیں پائے, کیونکہ جب وہ آن ایئر ہوا اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو جب وہ مطلب پہلا ایپیسوڈ جب آن ایئر ہوا اور جب وہ آنے لگے, تو جب تک کہ وہ پاپا چل بسے تھے تو وہ دیکھ نہیں پائے. مگر ان کی وجہ سے اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج کبھی ٹی وی پہ کچھ بھی نہیں کر پاتی. اس کے بعد پھر میں نے ایک لانگ پلے کیا تھا شفیع کے ساتھ, شفیع محمد کے ساتھ, یو اوبیڈینٹ سرونٹ کیا تھا. پھر ایک پروگرام آیا کرتا تھا دائرے, اس میں مختلف پلیز آتے تھے. تو یہ میں سنگل پلیز میں کرتی رہی. پھر یہ اس کو میں نے کیا, اس میں بھی اچھا میرا پتہ نہیں کیا ایک عجیب تھا, میں جو پلیز چوز کرتی تھی سوائے یو اوبیڈینٹ سرونٹ کے جو شفیع کے ساتھ تھا, جس میں ایک نارمل ڈھنگ کی ہاتھ پیر سلامت انسان تھی, مگر مجھے پسند آتے تھے اس طرح کے رول جیسے ڈسیبلڈ ویل چیئر والا. پھر دائرے میں ایک پروگرام جس میں میں ایک آنکھ سے اندھی ہوتی ہوں, تو وہ مجھے کنٹرول کرنا تھا کہ وہ آنکھ میری ایسے جھپکے نہ. تو وہ میں نے وہ کیا تھا. طلعت اقبال تھے میرے ساتھ اس میں, اور ہاں اور وہ تھے لاہور کے ہیں, نام یاد نہیں آ رہا مجھے, ابھی بھی آتے ہیں بزرگ بن کر ڈراموں میں. تو وہ تھے منور سعید, نہیں منور بھائی نہیں, منور بھائی نہیں, وہ آ جائے گا, یاد آ جائے گا. تو وہ کیا اس میں تو جو میرا سہارے تھا اس میں محمود مسعود لیڈ تھے, میرے ساتھ زینت یاسمین تھیں, میرے ساتھ سبحانی صاحب بھائی تھے, سبحانی بھائی یونس تھے, اور عذرا منصور تھیں. ہاں بڑے اچھے. اور وہ تھے توقیر ناصر تھے, توقیر کا بھی پہلا پلے تھا.
سو مطلب کراچی سے کر رہے تھے. تو مطلب اس طرح سے کافی اچھا ہمارا وہ ہو گیا تھا. پھر مجھے اس کے بعد پھر میں نے وہ کر دیا, میرے پاس ٹائم نہیں تھا, پھر میں نے کیا. ایک دن محسن علی صاحب کا میرے پاس گھر پہ فون آیا. اچھا بیچ میں ایک ڈرامہ انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا, وہ انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں. پھر جب میرے یہ سہارے کے بعد مجھے عبد الکریم بلوچ صاحب نے بلایا, اس وقت جی ایم تھے وہ, انہوں نے کہا ایک اور ایک سیریل آ رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں آپ لیڈ کریں اس میں. تو میں تھک بھی گئی تھی ایک تو یہ کر کے, اس کے علاوہ میرا کام سفر کر رہا تھا. تو کہنے لگے, میں نے کہا کون سا پلے؟ تو کہنے لگے جنگل آ رہا ہے سیریل, اس میں آپ لیڈ کریں. میں نے کہا نہیں بلوچ صاحب. اچھا اس وقت میں جا بھی رہی تھی, لندن جا رہی تھی, بس 2 ہفتے کے لیے ایسی چھٹی. میں نے کہا میں لندن جا رہی ہوں, میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے, اور میرے پاس کمٹمنٹس بہت ہیں دفتر کی, میں نہیں کر پاؤں گی. پھر میں نے وہ چھوڑ دیا تھا. بہت سارے میں نے چھوڑے اس طرح سے. انور مقصود صاحب کا ایک پلے چھوڑا, یہ چھوڑا. تو میں پھر ایک دن بیٹھی ہوئی تھی, دفتر سے گھر آئی تھی کہ مجھے فون آیا. تو اس نے پی ٹی وی کا آپریٹر تھا, اس نے کہا میڈم محسن علی صاحب بات کریں گے آپ سے. اچھا محسن بھائی سے میری بڑی اچھی سلام دعائی وہ تھی ٹی وی کے پلیز وغیرہ کے. تو میں نے کہا جی بات کریں. بہت ہی نفیس اور بہت ہی مطلب کیا بہت ہی جو ہے وہ یعنی اس جیسا بندہ جو ہے نا بڑے عرصے میں پیدا ہوتے. انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا بھائی زینب تم آ جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ بھائی ایک پلے ہے, اس میں تمہاری ضرورت ہے. میں کہا محسن بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنی مصروف ہوتی ہوں, میں نہیں کرتی. کہ کیا پلے؟ ارے بھائی جناح صاحب کے اوپر پلے بن رہا ہے. تو میں کہا پتہ نہیں میرا کیا رول, پتہ نہیں کیا کریں گے. میں نے کہا تو میں نے کیا کرنا ہے محسن بھائی, اس میں جناح صاحب تو نہیں بن سکتی نا میں. تو کہنے لگے نہیں فاطمہ جناح کا رول ہے, کرو گی؟ اوئے میں نے کہا محسن بھائی آ رہی, اب بھی آ رہی. مطلب وہ جیسے ہی انہوں نے کہا فاطمہ جناح کا رول, میں نے کہا یہ تو میں نہیں مس کروں گی. خیر میں فوراً پہنچی, محسن بھائی کے ساتھ بیٹھی, ڈسکس کیا. پھر وہ بیچارے اقبال حیدر بھی مر گئے, وہ تھے اسسٹ کر رہے تھے محسن بھائی کو اس وقت. بعد میں تو انہوں نے ہی ٹیک اوور کر لیا تھا وہ پلے. پھر رضی صاحب تھے جو رائٹر تھے ان کا, سو بڑے بڑے وہ تھے. پھر انہوں نے کمال الدین کو بلا لیا جو میک اپ کے تھے. انہوں نے کہا اس کی شکل دیکھو تو, ہاں میک اپ کے جو ہیڈ تھے. تو کمال تو میرا کرتے رہے تھے میک اپ ڈفرینٹ پلیس کے لیے. تو کمال کیا یہ کٹ, یہی کٹ چاہیے مجھے چہرے کا جو اس کا نا, تو یہ تو بالکل ہی آئیڈیل ہے اس میں. تو بس وہ ہوا. پھر وہ میں نے کیا, وہ میرا بڑا بہت دل سے, بہت ہی زبردست, وہ مجھے بہت زیادہ, وہ میرے سب سے دل سے. اور while I was doing that, یہ میں کر رہی تھی کہ مجھے یہ جاوید فاضل صاحب نے فون کیا, لاہور سے آئے ہوئے تھے پروڈیوسر. انہوں نے کہا کہ ایک سیریل ہے اس میں تم کرو کام. میں نے کہا بھائی میں یہ کر رہی ہوں جناح سے قائد, میں کیسے؟ نہیں بیچ میں کوئی نہ کوئی 1-2 دن نکال لو, کر لو. یہ ہونا حسینہ معین کا پلے ہے, کرو. میں کہا یار کیا ہے؟ تو میں نے کہا پی ٹی وی پہ ہی آئے گا. مگر انہوں نے کہا, اقبال حیدر نے کہا یہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک یہ پورا ختم نہ ہو جائے, اس کے بعد کوئی گیا. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں آئے گا, دیر سے آئے گا. تو جانے انجانے کیا تھا جس میں طلعت کے ساتھ تھی, طلعت حسین صاحب کے ساتھ. طلعت اور میں, وہ میرے ہسبینڈ بنے تھے. بس وہ کیا میں نے. نادیہ جمیل اس میں میری بیٹی بنی تھی, اور بڑا اچھا پلے تھا. حسینہ معین نے تو زینب بھابی پھر آپ نے اس کو بالکل ختم کر دیا, مطلب ایک فیم, ایک جو ہے وہ پہچان, اس طرح سے ایک بڑا گلیمر, تو اس کو آپ نے جو ہے وہ. ندیم میں نے کبھی گلیمر نہیں ڈھونڈا. میں نے اپنی مطلب میرے یہاں کی وہ ہونی چاہیے ریکگنیشن, میرے مائنڈ کی, میری کام کی ریکگنیشن ہونا چاہیے. گلیمر وغیرہ کا مجھے کبھی, تم نے دیکھا ہوگا مجھے دعوتوں میں بھی میں بڑی سیدھی سادھی ہوتی ہوں, مطلب میں نے کبھی آج تک وہ گلیمر وغیرہ کی مجھے وہ نہیں رہا. کام اچھا کرنے پہ مجھے شوق ضرور ہے کہ اچھا کام ملے تو بہت اچھا. اس میں طلعت حسین کی بیوی بنی تھی, کینسر پیشنٹ تھی, تو وہ مجھے بڑا اٹریکٹ کیا, بہت اچھا ہوا تھا. اور پھر میں نے مادر ملت لانگ پلے کیا تھا فاطمہ بنت جناح کا, اگین وہ. تو اس ٹائپ کے پلیز جو ہے نا وہ پھر مجھے اچھے لگتے ہیں جس میں میرے کوئی چیز سامنے آئے, قابلیت سامنے آئے کوئی کیریکٹر کی. تو وہ ہے. تو مجھے اس کے بعد اب جو ڈرامے بنتے ہیں نا ندیم, ہاں وہ تو خیر 2 تھپڑ مارو, اس کو یہ نہیں, وہ کر 2 دو. تھپڑ کے علاوہ وہ
مجھے حیرانی ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہوگا میں یہ نہیں کہتا، لیکن مطلب ہم نے تو اللہ کا شکر ہے نہ اپنے اطراف میں، خاندان میں، نہ اپنے ملنے والوں میں کہیں وہ ماحول نہیں دیکھا جو ٹی نہیں وی کے دیکھ ڈراموں میں آج کل نہیں دکھایا جا رہا ہے. نہیں. بس اور اگر یہ ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے میری ایک یہی لاک ڈاؤن ملاقات میں حسینہ آپا سے بھی جو ہے وہ ہاں ہم نے کی، تو وہ حسینہ حسینہ آپا نے بھی باجی یہی نہیں کہا. لکھ رہی، نہیں لکھ تو رہی وہ آج انہوں کل نے کیونکہ یہی کہتی ہیں بھائی جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ میں لکھ نہیں سکتی. نہیں لکھ سکتی. میں نے بھی، میری تو بھی بات ہوتی ہے حسینہ باجی سے، میں نے کہا کہنے لگے یہ جو مانگتے ہیں ب- وہ میں کرنی. اور حسینہ باجی کی کیا بات ہے، کس پائے کی وہ رائٹر تھی، اور ان کے ڈرامے بالکل. ایک سے ایک. تو وہ کہاں کمپیٹ کریں گے، اور مجھ جیسا بھی انسان، مطلب میں اس میں فٹ نہیں ہوتی اس تو ٹائپ کے. زینب ابھی آپ نے ابھی بتایا کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. آمین، شکریہ. آپ نے جو ہے وہ 45 ایئرز اپنے پریکٹیکل لائف کے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ مکمل کر لیے. تو جی اب آپ ایک اپنا ادارہ 1999 سے جو ہے وہ جی چلا زینت پی رہی آر جو ہے وہ چلا رہی ہیں، اور ہوں. جی ماشاءاللہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں اس کی برانچز آپ کی اللہ کا ہیں، شکر. اور جی بڑی ملٹی نیشنل. تو مطلب آپ اب سمجھتی ہیں کہ جو آپ ایک اچیو کرنا چاہتی تھیں وہ آپ نے اچیو کیا؟ میں نے، دیکھیے یہ جو میرا پروفیشنل لائف ہے اس میں الحمدللہ مجھے کوئی نہیں. مجھے جو میری جو سیٹسفیکشن ہے، مجھے میرے جو ابھی تک ذکر نہیں ہوا، میرے جو 2 بیٹے ہیں جی، ماشاء میں اللہ. وہ اس کی بات بالکل وہ تھا، ہاں، میں تو آتا اس کی اچیو جو طرف کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جو بچوں کی. سیٹسفیکشن، تو مجھے سیٹسفیکشن جو ہوتا ہے، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر ہوتا ہے. ہم، مجھے ان کے مطلب مجھے اپنے آپ پہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کہ مجھے اتنے پیارے بچے دیے ہیں، اور ماشاء میں نے جتنا ٹائم ان کو دیتی رہی ہوں. یہ میرے اپنے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ایون ارشد نے ایک انٹرویو میں ان سے بھی پوچھا تھا، آج ٹی وی پہ ایک انٹرویو میرا آ رہا تھا، تو انہوں نے ارشد سے پوچھا، تو ارشد نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسی ماں نہیں دیکھی، یہ بہت بہترین ماں ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ کسی اس میں بھی میں نے پرائیورٹی ہمیشہ اپنے دونوں بیٹوں کو دی. صحیح. مطلب ان کی ایک پکار پہ میں، اگر ان کی طبیعت خراب ہو یا کچھ ہو، میں پوری دنیا چھوڑ کے ان کے پاس پہنچتی تھی. صحیح. کچھ بھی ہو صحیح. جائے میں کہتی تھی کہ یہ نہیں، یہ میرے بچے سب سے پہلے ہیں. تو وہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، اس کا ماشاء اللہ. جتنا شکر ادا کروں میں کم ہے. یہ بے تو شک. دیکھیں آپ کا کاروبار چلتا ہے، کبھی نیچے بھی جاتا ہے، کبھی اوپر بھی جاتا ہے، وہ سب ہم، ٹھیک ہے. وہ جو اللہ بالکل. بہتر کرتا ہے، اور اللہ نے اس میں بھی برکتیں دی ہیں بے شک. الحمدللہ. بے شک. مطلب بے اس میں شک. مجھے وہ نہیں، بیچ میں کم بھی ہوا یہ حالات کی وجہ سے، مگر جی. الحمدللہ پھر سے، کیونکہ مطلب صرف پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنلی بھی میری کمپنی ریکگنائز ہوتی ہے. ہم، تو مجھے ہم، امریکہ سے بزنس آتا ہے، مجھے انڈیا سے آتا ہے، مجھے دبئی وغیرہ سے آتا ہے، سنگاپور سے آتا ہے. تو الحمدللہ مطلب لوگوں کو پتا ہے، آسٹریلیا سے ہم، آتا ہے، جاپان سے آتا ہے. صحیح. تو صحیح. بڑا اللہ کا کرم ہے، بہت اللہ کا شکر ہے. مگر جو ماشاء مجھے جو میں جس کے لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ رحمتیں ہی رحمتیں ڈالی. میں کہ اللہ. ماشاء فبی اللہ رب کما تو زبان میں کس چیز کو جھوٹوں. تو وہ میری اولاد کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے بچے، یہ اس سے بڑی رحمت میرے لیے کچھ نہیں ہے. پھر میرے صحیح. ماں باپ، میرے بہن بھائی، آپ لوگ سب، میرا شوہر، تو کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. تو یہ میری جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو وہ ہے، صحیح. وہ کمائی جو اس ہے میں اصل میری کمائی. کمائی یہ ہے میری کمائی. بہت اچھی، بہت اچھی تو بات. بہت. بس مجھے وہ نہیں، وہ سب ہے. اب تو میں چاہتی ہوں کہ ینگ لوگ آئیں، اس کو لے جائیں. اب ہم ریٹائرمنٹ کی ایج پہ آ گئے ہیں، بہت کام کر لیا 45 ایئرس. تو میرے ینگ میرے پاس ہیں، میرے جو اب مینج کر رہے ہیں کمپنی کو، ہم، اور وہ مطلب وہ 2 ایک خاتون ہیں، ایک مرد ہیں، اور وہ دونوں بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں. میں جاتی ہوں، مگر میں کلائنٹ سے کہہ دیتی ہوں کہ بھائی میں اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہوں، یہ لوگ ہیں، یہ کریں گے. اب جتنے یوتھ ہے وہ ان کو آگے آنا چاہیے. صحیح. مطلب بہت صحیح. اپنے اور آپ کو مجھے بہت یہ زیادہ پروجیکٹ کرنے کا مطلب شوق چیز یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کی بات جو ہے، اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے، کہ یہ تو ہے ہی سائیکل کا ایک پہیہ ہے جو کہ چل رہا ہے اور آگے کی طرف جانا ہے. ہے. اور بالکل پیچھے جو ہے وہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ
ان لوگوں کو تیار کریں جو آپ کی طریقے بالکل سے یا اچھے طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے بالکل. اسی طرح چلاتے رہیں. تو اگر اور آپ ندیم نہیں میرے کریں لیے گے یہ ایک میرے لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ جتنے لوگ میں نے ٹرین کیے ہیں، چاہے وہ زینت میں ہوں، چاہے وہ اس سے پہلے انٹرکانٹیننٹل میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ آج سارے لوگ میرے پاس سے بھی نکل کے آج تک مجھ سے ملنے آتے ہیں. سب بڑی بڑی کمپنیز میں جوائن کیے ہیں، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے زینت کے ٹرینڈ ہیں، زینب انصاری نے ٹرین کیا ہے، آ جاؤ. وہ مطلب بہت بڑی بڑی کمپنی میں، کوئی جے ایس بینک میں بیٹھا ہے، کوئی اوریکل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی فلپ مورس میں بیٹھا ہے، کوئی اینگرو میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر طرف میرے ایک ٹرین کیے ہوئے لوگ. ایک ایک ان میں سے اس وقت آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے. جب آپ انٹر کانٹیننٹل میں تھیں تو میں نے جو ہے وہاں پہ ایف این بی میں جو ہے وہ جی جی وہاں جی. پہ اپرینٹسشپ ٹریننگ جو ہے وہ رائٹ اناؤنس ہوئی تھی، تو میں رائٹ. نے جوائن کیا تھا. اور جوائن کرنے کے بعد آپ سے ملاقات وہاں پہ ہوئی، بتایا کہ یہ میں نے جوائن کیا ہے. ہاں تو بالکل. مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ڈے جب ٹریننگ ہوتی رہی اور اس کے بعد جب تھا کہ مطلب وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اس میں ایف ایم بی کے جانا تھا، تو جس روز ریسٹورینٹ کے اس میں تھا تو آپ نے مجھے بلا کے یہ چیز کہی تھی کہ ندیم دیکھو، یہ پہلی دفعہ جو ہے دس از دا ویری ہارڈ ڈیسیژن کہ تم یہ سوچو گے کہ میں ریسٹورینٹ میں جا کے کام کروں، لیکن یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. بالکل تو کوئی کام وہ معیوب آپ نے نہیں. مجھے کہ میں آؤں تو تم یہ سمجھو کہ جی یہ زینب بھابھی آئی ہیں اور میں یہاں پہ ریسٹورینٹ میں ہوں، تو یہ کوئی معیوب نہیں ہے. اور اس کے بالکل. بعد میں نے ہی جو ہے وہ اس میں رہتے ہوئے انٹرکون میں 1 سال میں رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ یونین کے لوگوں نے اسٹرائک کر دی تھی، تو اور میں نے سب کیا مینجمنٹ تھا، ہم کے سب لوگوں نے جو ہے تو آپ ریسٹورینٹ میں جو ہے وہ ساڑی پہنے ہوئے جو ہے وہ سروس کر رہی تھی. جو گیسٹ تھے ان کو سروس کر رہی تھی، اور اسی طرح جی دوسرے مینیجرز مختلف جی ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے تھے. بالکل تو بالکل وہ بالکل. مطلب میں بھی مستفید تھوڑا سا جو ہے وہ ابتدائی اس میں جو ہے وہ آپ کی اس سے جو ہے وہ ہوا. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. میں نے تو بالکل تمہیں صحیح. پتا ہے جب میں نے زینت شروع کیا تھا اور میں نے دفتر لیا تھا زمزمہ پہ، تو صبح سویرے آ کے میں نے خود جھاڑو لگائی اپنے دفتر کو. کیوں بالکل نہیں؟ صحیح ہے. بالکل اس میں کیا بالکل بری بالکل بات ہے؟ اب بالکل صفائی کرنا بالکل ہے، صحیح. مجھے صفائی کی ہے میں نے، بعد میں بھی وہ اور جب اپنی تک چیز کوئی ہے، عورت اپنی چیز کو صاف کر رہے ہیں. اپنے جیسا اپنے، اسی طرح میں کہتی ہوں جو اپنا گھر، اپنا ملک، اپنی اس کی صفائی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم ہر چیز دوسروں پہ کیوں ڈال دیتے ہیں کہ بے فلانا شک. کرے، وہ گورنمنٹ کرے تو یہ ادارہ کرے یا وہ ادارہ کرے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں، بالکل صحیح بات. یہ بھی بالکل دیکھنا صحیح بات. چاہیے. تو یہ تو ہے. ارشد بھائی کو جو ہے وہ 1978 میں 79 میں آپ کی شادی ہوئی. جی تو اب اس عرصے میں جو ہے وہ مطلب ماشاء اللہ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے، اب بچوں کے آمین سروں پہ آمین. آپ کا سایہ. تو مطلب کس طرح سے جو ہے ابھی تک بہت اچھا ماشاء اللہ سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ الحمد. کہ بچوں کے لیے، آگے کی جنریشن کے لیے کہ یہ وقت جو گزرا تو کس طرح سے کمپرومائزز کے ساتھ. دیکھیے ندیم، ہر ایک کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. میں اسپیشلی یہ ینگ جنریشن کے لیے، اپنی بچوں کے لیے نہیں، سارے بچوں کے لیے، ہمارے سب سب بچوں کے واسطے بالکل. ایک چیز یہ کہوں گی کہ جو آج کل یہ جو شور مچایا ہوا ہے، ہمارے حقوق، ہوں ہوں سب کا نا، ہمارے حقوق، ہم ہوں ہوں. ہمارے حقوق. ایک تو یہ جو میں آ گیا ہے نا لوگوں کی جی زندگی میں کہ میرا جی میرے حقوق، میرا یہ حق ہے، میں یہ کروں. یہ جو ہے نا، یہ کوئی بیلنس لائف کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح. آپ بالکل کے صحیح. حقوق ادھر سے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے فرائض ختم ہوتے ہیں. اگر بالکل صحیح. آپ اپنے فرائض اور حقوق کو ایک ساتھ لے کر بیلنس میں لے کے نہیں چلیں گے تو آپ ایک سیلفش یا تو انسان بنیں گے، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اچھا، آپ یہ جو عورتوں کے حقوق، جو مردوں کے نہیں ہوتے کیا؟ مردوں کے بھی ہوتے، اور مردوں کے فرائض نہیں ہوتے، مردوں کے بھی ہوتے. تو صحیح. یہ حقوق اور فرائض جو ہے نا، یہ انسانوں کے ہوتے ہیں، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تشخیص نہیں ہے. بالکل اگر صحیح. میرا ایک فرض ہے کرنا تو وہ میرا فرض ہے، جو بھی کام ہے میں نے اپنے اوپر وہ ذمہ داری لی ہے تو وہ فرض بن گیا میرا، ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو ذمہ داری کو میں نہیں لوں گی تو وہ فرض اٹھا کر میرا شوہر لے لے گا، ٹھیک ہے صحیح. نا، سیدھی سی بات ہے. بالکل صحیح. تو اب اس میں ہم لوگ اس کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں کہ فرائض ہم اپنے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم چلو بھئی یہ کر لو. اب گھر کے جیسے
بہت ساری چیزیں بلز ہیں فلانا یہ وہ میں نے خود یہ اپنے اوپر لیا ہوا, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرے فرض میں. بچوں کو سنبھالنا میرا فرض ہے, بچوں کی دیکھ بھال, بچوں کی پڑھائی کا خیال کرنا, ان کی ایجوکیشن کا سارا وہ دیکھنا میں نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا. تو اگر میں نہ کرتی تو ارشد کر لیتے, کوئی نہ کوئی تو فٹ کر دیتا ہے اس رول میں. تو اب حقوق ہیں تو ظاہر ہے جب آپ یہ اپنے فرائض آپ نے ختم کیے تو آپ کو حقوق ملتے ہیں, لا محالہ ملتے ہیں, کیونکہ آپ حقوق لڑ کے نہیں لے سکتے, وہ آپ اپنی جو جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی بتاتے ہیں اس سے آپ لیتے ہیں. اور پھر ہر معاشرے کا فرائض اور حقوق مختلف ہوتے ہیں ہر معاشرے کا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گورے کا یہ وہ وہاں پہ یہ ان کو حقوق ہیں تو ہمیں بھی ملنے چاہیے. ہم ایک ڈفرینٹ معاشرے میں, ہم ہر معاشرے کا اپنا الگ ہے. تو یہ بس میں نوجوان نسل سے یہ میرا کہنے کا مقصد ہوگا کہ ہر وقت یہ فرائض اور حقوق کی جنگ نہ رکھے, اپنے فرائض کو پہچانے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. آخر میں زینب بھابی میں چاہوں گا کہ جو ہماری نسل ہے آگے کی, بچے ہیں ہمارے, اور جرنل مطلب سب لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا پیغام, ایسی نصیحت, ایسی چیز ٹپ کہ جو کامیاب زندگی کے لیے ان کے کام آئے. ایک میں کروں گی, بہت برا لگے گا بچوں, مگر مجھے معاف کر دینا, مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے, موبائل فونز بہت اچھے ہیں, کمپیوٹر بہت اچھا ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے, وہ ہے, مگر اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ لوگ رشتوں کو بھول رہے ہو. میں نے ایسے دیکھا ہے کہ گھروں میں ماں باپ بیٹھے شکل دیکھ رہے ہیں, بچے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. آپ یہ وقت جو ہے, ہر ایک کے ماں باپ یا بزرگ سارا وقت نہیں ہوں گے. کل آپ جب یہ نہیں ہوں گے تو آپ نے ایک بہت بڑی چیز مس کر دی. آپ نے ان کے جو تجربات کی روشنی میں جو آپ کو سیکھ ملتی وہ آپ نے مس کر دی, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا. آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہا. آپ کو اپنے موبائل میں, اپنے گیمز میں, اپنے واٹس ایپ پہ یا کسی چیز پہ آپ اس میں اتنے مصروف رہے کہ آپ نے اپنی ماں باپ سے بیٹھ کے باتیں نہیں کی, آپ نے اپنے نانی نانا دادی دادا سے بیٹھ کے باتیں نہیں کی, آپ نے اپنے چچا پھوپھیوں خالہ ماموں سے بیٹھ کے باتیں نہیں کی, ان کے تجربوں سے کچھ نہیں سیکھا. تو آپ کی بڑی کھوکھلی سی زندگی ہوگی. یہ چیزیں نہیں, یہ ایکچوئل ہے, یہ زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ بزرگ آپ کو دے سکتے ہیں. رشتے جو ہیں, یہ رشتے, وہی بزرگ آپ کے جو رشتے ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں, آپ کو صحیح راستے پہ گائیڈ کر سکتے ہیں, آپ کا اچھائی چاہتے ہیں, وہ کبھی آپ کا غلط نہیں چاہیں گے. وہ آپ کو جو بھی کرتے ہیں, یہ جو موبائل فون اور یہ تو ہے نا اپنی جگہ پہ, اس نے کہاں جانا ہے, مگر ان لوگوں نے چلے جانا ہے. مطلب یہ چلے جائیں گے, پھر ڈھونڈو یہ انہوں ملکوں وہ ہے نا ایک جی کیا کہتے ہیں, میں ابھی ایک دم سے جو ہے میں بھی وہ میرے بھی ذہن سے ایک دم نکل گیا. ہاں, ڈھونڈو کہ ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. بالکل تو یہ نایاب لوگ ہیں, ان سے بیٹھو, ان سے محبت کرو, ان سے محبت لو اور ان سے سیکھ لو. آپ کے جتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے بالکل ایجوکیٹڈ نہ ہو, مگر جو ان کا تجربہ ہے نا وہ ہزاروں ڈگریوں سے زیادہ ہے, وہ اس میں آپ کو بتائیں گے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ زندگی برتی ہے, انہوں نے زندگی گزاری ہے, تو اس سے بہت جو ہے وہ موسم کے تپیڑے کھائے ہیں, تو اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. بالکل بہت اچھی بات آپ نے آخر میں جو ہے وہ کہی, اور بہت اچھی ملاقات ہماری رہی جو ابھی تک ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا شکریہ ندیم. نہیں تو بس یہی وہ ہے کہ ایک جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ رشتوں کو جوڑنے ہی کے لیے ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ کل جو ہے وہ زینب سعید جو ہے, ڈاکٹر زینب اس کے ساتھ تھا, تو وہ کچھ تھوڑا سا میں ٹریفک میں بارش وغیرہ کی وجہ سے اسٹک ہو گیا تھا, تو وہ کوئی 10 منٹ لیٹ ہوا پروگرام. تو لیکن اس 10 منٹ لیٹ ہونے پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ سب لوگ جو ہے
اس کے ساتھ پروگرام کے ساتھ اور لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ رشتے ہیں، تو میرے پاس فون آئے کہ کیا ہوا بھائی ابھی تک شروع نہیں کیا، 9 بج گئے، کیا ہوا بھائی. تو وہ مجھے یہ اس چیز کی خوشی ہوئی کہ مطلب جو چیز میرا ایک ایم تھا کہ لوگ اس سے کنیکٹ ہوئے، اور ینگ جنریشن بھی اس کو جو ہے وہ پروگرام کو فالو کر رہی ہے، سن رہی ہے. تو وہ جو ہے ایک میرا جو مقصد تھا وہ مجھے کسی حد تک جو ہے میں نے اچیو کر لیا. بہت اچھا. تو بہت شکریہ زینب بھابھی. بہت شکریہ. اللہ سب کو تعالیٰ آپ کو سلام. صحت تندرستی کے ساتھ اپنی رکھے. والدہ کو سلام، گھر میں تیمینہ کو، ضرور بچوں ضرور کو، سب کو ضرور. پیار بہت دعائیں. محبت. چلو بہت اوکے. محبت. شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.